السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں لاسٹ ایپیسوڈ لے کے آئی ہوں میں عاشق دیوانہ تیرا ناول کی، جو کہ تحریر ہے ریت شاہ کی۔ میری کاوش کو سراہتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، چینل میرے کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی خوبصورت سی رائے کا اظہار کرنا بھی مت بھولیے گا کہ یہ ناول آپ کو کیسا لگا۔ تو چل کر لاسٹ ایپیسوڈ انجوائے کیجیے میں عاشق دیوانہ تیرا کی۔ وہ واپس آیا تو احساس اس کی تھوڑی دیر پہلے والی جسارت بلا کر اس کے سامنے ناشتہ رکھنے لگی۔ یہ صرف آج کے لیے، آج کے بعد تم کوئی کام نہیں کرو گی، گھر میں ملازمہ آئی سب کچھ کرنے کے لیے، تم بس اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم فیل ہو جاؤ، اور شادی کے بعد اگر تم فیل ہو گئی تو امی جان کیا سوچیں گی کہ میں نے تمہیں پڑھنے نہیں دیا، جبکہ میں تو صاف کہوں گا اس کے اپنے دل میں چوٹ ہے، یہ ٹھیک سے پڑھتی ہی نہیں۔ زاوق کا میں دن رات صرف پڑھ تو نہیں سکتی نا۔ ٹھیک ہے، زیادہ کوئی کام نہیں کروں گی۔ اس کے اس طرح سے بولنے پر زاوق نے اسے گور کر دیکھا تھا جب وہ اپنی بات بدل گئی۔ صرف صبح کا ناشتہ بنایا کروں گی آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے، پلیز، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ زاوق نے ایک نظر اس کے چہرے پر دیکھا، پھر ہاں میں گردن ہلا دی۔ لیکن اس سے تمہاری پڑھائی پر اثر نہیں پڑنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ دھیان اپنی پڑھائی پر دو۔ شوہر تمہارا ISI میں مینیجر ہے اور تم BA فیل، کیا سوچے گی دنیا؟ وہ اسے تپاتے ہوئے بولا، جبکہ وہ اسے گور کر رہ گئی۔ میں پاس ہو جاؤں گی، اس نے جوش سے کہا تھا، جس پر زاوق نے مصنوعی مسکراہٹ سے داد دی۔ زاوق ناشتہ کرنے کے بعد تیار ہونے چلا گیا، کیونکہ پہلے اسے اپنے سیکرٹ روم میں جانا تھا۔ کالج کے گھر کے بہت نزدیک تھا، وہ اکیلی کالج آ چکی تھی، جبکہ نہ جانے زاوق کہا تھا جو ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اس نے آتے ہی سب سے پہلے زارا کو بتایا کہ اس کی رخصتی ہو چکی ہے اور وہ یہاں کالج کے بالکل قریب ہی رہتی ہے۔ زارا اس کی رخصتی کا سن کر بہت ایکسائٹیڈ تھی، لیکن جب اس نے پوری بات بتائی تو بہت پریشان ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رحمان انکل اس حد تک کیسے جا سکتے ہیں، وہ تو اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ زارا سے کبھی بھی کچھ بھی نہیں چھپاتی تھی، اسی لیے یہ بات بھی اس نے چھپائی نہیں تھی، لیکن پھر بھی یہ نہیں بتا پائی کہ اس کا باپ دولت کی لالچ کی وجہ سے اس کی شادی کسی اور کے ساتھ کروا رہا تھا۔ اس نے بس یہی بتایا تھا کہ وہ زاوق کے ساتھ اس کی شادی پر راضی نہیں ہے۔ مجھے تمہارے شوہر سے ملنا ہے۔ سب جاننے کے بعد زارا کا پہلا جملہ یہی تھا، جو سننے کے بعد وہ مسکرائی۔ ضرور ملواؤں گی، بلکہ انہیں دیکھ کر تم شاکڈ ہو جاؤ گی۔ ارے شاکڈ ہی تو ہونا چاہتی ہوں میں، ان صاحب کو دیکھ کر آخر دکھتے کیسے ہیں، نیچر کیسی ہے، میری سہیلی کا دل کیسے چرایا، ایک ایک سوال پوچھوں گی، اور سالی ہونے کے سارے حق بھی ادا کروں گی۔ میرا نیک بھی دیں گے وہ بڑے آئے چھپا کر رخصت کروانے والے۔ جانتے نہیں مجھے زارا افضل خان نام ہے میرا۔ زارا اپنی دھن میں بولے جا رہی تھی جب زاوق کلاس میں داخل ہوا۔ سر آج تو کوئی ٹیسٹ نہیں تھا۔ زاوق نے کلاس میں داخل ہوتے ہی ٹیسٹ کے لیے کہا تو سارے اسٹوڈنٹس پریشان ہو گئے۔ آپ لوگوں کو ٹیسٹ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میں کبھی بھی کسی بھی وقت پیچھے پڑھائے گئے سارے چیپٹر کا ٹیسٹ لے سکتا ہوں، جیسے آج لے رہا ہوں۔ مجھے جاننا ہے کہ یہ سب آپ کو صرف وقتی طور پر سمجھ میں آ رہے ہیں، کیا پیپرز میں بھی کچھ کر پائیں گے آپ لوگ؟ اب جلدی سے ٹیسٹ شروع کرتے ہیں۔ زاوق نے ان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے بورڈ پر سوال لکھنا شروع کر دیا، جبکہ کچھ اسٹوڈنٹ سمجھ بھی نہیں پا رہے تھے کہ سوال کون سے چیپٹر کا کون سا فارمولہ ہے۔ بس پتہ تھا تو اتنا کہ آج زاوق کے چہرے پر جو سختی اور غصہ ہے وہ سب پر نکالنے والا ہے۔ سب اسٹوڈنٹس بہت پریشان تھے، اور انہی میں وہ دونوں بھی بہت پریشان تھی، سب کی طرح ان کا بھی وہی حال تھا۔ جبکہ وہ سوال لکھنے کے بعد حل کرنے کا کہتا ہوا تھوڑی دیر کے لیے باہر جا چکا تھا۔ سب کو الگ الگ سوال، الگ الگ فارمولہ سالو کرنے کا کہہ کر وہ نہ جانے کہاں غائب ہو چکا تھا، جبکہ ساری کلاس مایوسی سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ سر بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، وہ لڑکی جو زاوق حیدر شاہ کے نکاح میں تھی اس کی رخصتی ہو چکی ہے۔ اب اس لڑکی کو غائب کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے، اب وہ زاوق حیدر شاہ کے گھر پر رہتی ہے۔ اب ہم اپنے پیسے کیسے نکلوائیں گے سر؟ حجاب اور زائم بھی اپنا بچہ غائب کر چکے ہیں، وہ ہر طرح سے تیار ہو کر ہم پر حملہ کر رہے ہیں۔
اور اگر ہمارے پیسے ہمیں نہیں ملیں گے ہم آگے کیسے پہنچائیں گے؟ وہی پیسے تو ہم انہیں دینے والے تھے، آرڈر بک ہو چکے ہیں۔ 40 من ڈرگز پاکستان پرائیویٹ جیٹ کے ذریعے ٹرانسفر کروائی جا رہی ہے۔ ہم پیسے کہاں سے لائیں گے، کہاں سے دیں گے اس آرڈر کی رقم ان لوگوں کو؟ ہمارے پاس تو فی الحال کچھ نہیں ہے۔ جتنا ہے اتنا دے دو، باقی میں ان لوگوں سے نکلوانے کی کوشش کرتا ہوں، کنگ نے پریشانی سے کہا۔ اسے لگا تھا احساس کو غائب کر کے وہ اپنا مقصد آسانی سے پانے والے تھے اور اپنے پیسے بھی واپس لینے والے تھے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ احساس اب زاوی کے گھر پر رہتی تھی اور زاوی کے گھر پر گھسنا اتنا بھی آسان نہ تھا۔ وہ چیل سے تیز نظر رکھنے والا شخص اپنے چاروں طرف کی نگرانی کرنا اچھے سے جانتا تھا، اور کنگ کو اس وقت اپنے پیسے سے مطلب تھا۔ وہ زاوک سے پنگا لے کر اپنے پیسوں پر رسک نہیں لے سکتا تھا۔ ابھی تک وہ پیسے ان کے گینگ کے پاس تھے۔ اگر وہ پاکستانی سرکاری خزانے میں جمع ہو گئے تو ان پیسوں کو نکلوانا ناممکن ہو جائے گا۔ اس لیے اس نے جواب دیا، ان 3 دنوں میں ہی کچھ کرنا تھا۔ زاوک بہت پریشان تھا۔ بورڈنگ سکول میں حجاب اور زائم کے بچے پر کوئی انجان لوگ نظر رکھے ہوئے تھے، جس کی خبر ملتی اس نے موسیٰ کو سکول سے نکلوا کر غائب کر دیا۔ صبح سے لے کر اب تک وہ لوگ اسی کام میں لگے ہوئے تھے۔ وہ تو شکر تھا کہ وہ موسیٰ کو وقت پر وہاں سے نکالنے میں کامیاب رہے تھے، ورنہ جانے وہ لوگ اس معصوم بچے کے ساتھ کیا کرتے۔ اسے صبح بھی اسی بات کا غصہ تھا۔ ڈرگز اور پیسہ ان لوگوں کے لیے اتنا اہم تھا کہ ایک چھوٹے سے بچے کی جان بھی ان کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ وہ غصے سے اپنے کلاس روم میں واپس آیا، جہاں سب لوگ ٹیسٹ دینے میں مصروف تھے۔ پتہ نہیں وہ جو لکھ رہے تھے وہ صحیح تھا یا غلط، لیکن اسے دیکھتے سب الرٹ ہو کر اپنی پینسل کو پیپر پر چلانے لگے۔ اس نے ایک اسٹوڈنٹ کے سامنے سے پیپر اٹھایا اور دیکھنے لگا۔ اوپر صرف ریاضی کے چند الفاظ لکھے تھے۔ اس نے ایک نظر سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھا اور پھر آؤٹ کہہ کر کلاس سے آؤٹ کر دیا، اور پھر اسی لسٹ میں نہ جانے کتنے اسٹوڈنٹ کلاس سے آؤٹ ہو گئے۔ جب احساس کے پاس آیا، احساس نظریں نیچے کیے ہوئے اپنے ٹیسٹ دکھا رہی تھی، جس پر صرف 3 ہی لفظ لکھے تھے، 1 2 3۔ گڈ مس احساس، آپ تو بورڈ میں ٹاپ کریں گی، وہ اسے غصے سے گھورتے ہوئے بولا۔ اسی طرح سے وہ کلاس کے سارے اسٹوڈنٹ کی اچھی خاصی بے عزتی کر کے آیا تھا۔ کلاس سے باہر جائیں اور آج کی تاریخ میں 50,000 تک گنتی لکھ کر لائیں، کیونکہ آپ کالج لیول کی اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، اسکول کے لیول کی اسٹوڈنٹ ہے۔ اس نے اس کا پیپر ٹیبل پر پٹاتے ہوئے زارا کا پیپر اٹھایا۔ سر میں باہر جاؤں؟ زارا شاید اپنی بے عزتی سننے کے لیے تیار نہ تھی، اسی لیے پہلے بول اٹھی۔ زاوک نے سکون سے اس کا پیپر اس کے ہاتھ میں پکڑایا اور باہر جانے کا اشارہ کیا۔ دیکھا میں کیسے بچ گئی؟ بندے کو اپنی قابلیت کا اندازہ خود ہونا چاہیے۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کے ساتھ باہر آ گئی، جبکہ احساس اب 1000 تک گنتی لکھنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ کیا زندگی ہے تیری احساس؟ آج ہی تیری شادی ہوئی اور آج ہی تو یہاں بیٹھ کے گنتیاں لکھ رہی ہے۔ آج چھٹی مار لیتی تو کیا جاتا؟ اب جب گھر جا کے جیجو کو بتائے گی کہ اس ہٹلر نے تیرے ساتھ کیا کیا تو تیرا کتنا مذاق اڑائیں گے؟ کیا کہیں گے ان کی بیوی اتنی نالائق، اور وہ خود آرمی آفیسر۔ زارا اس کے ساتھ بیٹھے اگلے چند صفحے چھوڑ کر 1000 سے آگے لکھنے میں مصروف تھی، جبکہ احساس اندر ہی اندر خود کو کوس رہی تھی۔ کل تو اس کی شادی ہوئی تھی، اسے کالج آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کم از کم اتنی بے عزتی تو نہیں ہوتی جتنی آج ہوئی تھی۔ آج تو اگلے پچھلے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ آج تو اس نے یہ بھی بول دیا کہ وہ اسکول لیول کی اسٹوڈنٹ ہے۔ غلطی بھی اسی کی ہے، اسے زاوی کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے میتھس لینی ہی نہیں چاہیے تھی۔ زاوی کا میسج آتے ہی وہ باہر جانے کے لیے اٹھی، اور زارا کو خدا حافظ کہتے ہی وہ باہر آ گئی۔ موڈ خراب تھا، جبکہ اب زاوی کا موڈ ٹھیک ہو چکا تھا۔ زاوک نے اس کا پھولا ہوا چہرہ دیکھا تو مسکرا دیا۔ 2 منٹ رکو، شام فائل دینے آئے گا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی تو زاوک نے کہا، شام سر کو پتہ چل جائے گا۔ اسے سب پتہ ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ کیا بات ہے جانے من، آج موڈ بہت آف ہے۔ اس کا پھولا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ اس کی طرف آیا۔ دور رہیں مجھ سے، بالکل بھی بات نہیں کرنی مجھے آپ سے۔ ایسے کیسے اتنا سارا ڈانٹ دیا، وہ بھی سب کے سامنے؟
میں کالج لیول کی اسٹوڈنٹ نہیں، اسکول کی اسٹوڈنٹ ہوں میں۔ وہ اس کے الفاظ دہراتے ہوئے بولی تو وہ بے اختیار مسکرایا۔ میری جان، تم تو میرے دل کی اسٹوڈنٹ ہو۔ بہت جلد تمہیں وہ والے چیپٹر پڑھاؤں گا جو آگے ساری زندگی کام آئیں گے۔ وہ اس کے سرخ گال کھینچتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے قریب کر چکا تھا، جبکہ احساس آگے پیچھے دیکھتی اسے خود سے دور کرنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ وہ ہر ممکن کوشش سے مزاحمت کر رہی تھی، لیکن سامنے ذاوق حیدر شاہ تھا جس کے سامنے اس کی مزاحمت کبھی بھی نہ چلی تھی۔ ابھی وہ اس کا روٹھا ہوا انداز انجوائے کر رہا تھا جب کسی نے اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے اپنے نازک ہاتھ سے رکھ کر ایک تماچا اس کے منہ پر مارا، جبکہ ذاوق حیران اور پریشان نظروں سے سامنے کھڑی نازک لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کا تھپڑ کھانے کے بعد اب وہ اسے گور کر دیکھ رہا تھا، جو بنا اس سے ڈرے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے غصے سے بولنا شروع ہوئی تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیا۔ کیا سمجھ کے رکھا ہے آپ نے کہ آپ ٹیچر ہیں تو ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ بہت ہی ڈیسنٹ قسم کے انسان لگتے تھے مجھے آپ، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اس طرح کے گھٹیا گرے ہوئے انسان ہوں گے۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے دوست کو اس طرح سے ٹچ کرنے کی؟ کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے؟ اسے معصوم ہے، کچھ نہیں بولے گی، جو چاہیں کر لیں گے آپ۔ سوچئے گا بھی مت۔ اگر میں چاہوں تو 1 منٹ میں سارے ٹیچرز کو یہاں اکٹھا کر کے آپ کی اس گھٹیا حرکت کے بارے میں بتا سکتی ہوں، لیکن نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں یہ سب کچھ ٹیچرز کو نہیں بتاؤں گی بلکہ ذاوق شاہ کو بتاؤں گی۔ شاید کسی آرمی افیسر سے آپ کا پالا نہیں پڑا ہوگا، لیکن اب پڑے گا۔ کہاں ہے ذاوق بھائی؟ بتاؤ مجھے، پہلے ان صاحب کی مرمت کرواتی ہیں۔ وہ غصے سے بولے جا رہی تھی جب شام نے پیچھے سے آ کر اسے چپ کرانے کے لیے ہاتھ باندھے۔ بس کر جاؤ بے وقوف لڑکی، تمہیں کیا لگتا ہے ہم لوگ اتنے برے ہیں جو کسی کو بھی اس طرح سے ٹچ کر لیں گے؟ جس کا ڈراؤ تو اسے دے رہی ہے وہ خود ذاوق شاہ ہے۔ میرا مطلب ہے یہی تمہاری سہیلی کا شوہر ہے۔ بنا جانے بنا سمجھے تم نے رکھ کر لگا دی اس کے منہ پر۔ شام نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو زارا نے ایک نظر اٹھا کر ذاوق کے چہرے پر دیکھا، جہاں اسے غصے میں دیکھ کر وہ ایک بار پھر سے نظریں جھکا گئی۔ یا اللہ، یہ ذاوق بھائی ہیں، میرا مطلب ہے حیدر سر۔ ہاں سر، حیدر ہی میرے شوہر ذاوق حیدر شاہ ہیں، اور یہی بات میں تمہیں بتانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جب تم شروع ہوتی ہو آگے پیچھے دیکھتی کہاں ہو؟ احساس نے منہ بنا کر کہا۔ اس وقت وہ دونوں ذاوق کے گھر پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ذاوق اپنے کمرے میں تھا اور شام بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ جب احساس نے اسے پوری بات بتائی تو زارا پریشان ہو گئی۔ یعنی کہ وہ لوگ ہمارے کالج میں کسی مشن کو پورا کرنے آئے ہیں؟ واو، مطلب شام سیکرٹ ایجنٹ ہے، کوئی ٹیچر نہیں؟ زارا ایکسائٹیڈ ہو کر بولی تو احساس نے ہاں میں سر ہلایا۔ واو یار، ہمارے کالج میں سیکرٹ ایجنٹ گھوم رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، کتنے نکمے ہیں ہم لوگ۔ خیر کوئی بات نہیں، میں ذاوق بھائی سے معافی مانگ لوں گی۔ میں نے بنا سوچے سمجھے ان پہ ہاتھ اٹھایا، مجھے لگا وہ تمہارے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تمہیں ہراس کر رہے ہیں، اسی لیے میں نے انہیں تھپڑ مار دیا۔ وہ شرمندہ سے اس کا ہاتھ تھامے بولی جب ذاوق کمرے سے باہر آیا۔ تم نے غلط نہیں کیا زارا، ہر لڑکی میں اپنا ہی اپنی دوست کا بچاؤ کرنے کی ہمت ہونی چاہیے۔ اپنی سہیلی کے لیے تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ آج تم نے جو کیا وہ قابل تعریف تھا، لیکن سر پھر بھی مجھے آپ پر اس طرح سے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ پتہ ہے کیا، میں آگے پیچھے دیکھتی ہی نہیں ہوں، جو دماغ میں آتا ہے وہی کرتی ہوں۔ اب آپ کو احساس کے ساتھ اتنا قریب دیکھ کر میں نے بنا سوچے سمجھے آپ پر ہاتھ اٹھایا۔ آئی ایم سوری، وہ سر جھکا کر بولی تو ذاوق مسکرایا۔ کوئی بات نہیں، مجھے برا نہیں لگا، لیکن تھپڑ کافی زور کا تھا۔ اس نے اپنا گال مسلتے ہوئے کہا تو زارا کھلکھلا کر ہنس دی۔ اب ہمت دکھاؤ تو زور کی دکھانی چاہیے، وہ کھلکھلاتے ہوئے بولی، جبکہ اس کے گھر جانے کا وقت ہوتے ہوئے ذاوق خود اسے گھر ڈراپ کر کے آیا تھا۔ لیکن گھر آتے ہی اسے ایک اور بات پتہ چلی، اس کا رشتہ آیا ہے اور اس کے پیپرز کے فوراً بعد ہی اس کی شادی کر دی جائے گی۔ زارا پریشان نہیں تھی، یہ فیصلہ اسے ہمیشہ سے اپنے ماں باپ کو دیا ہوا تھا
وہ جب چاہے جیسے چاہے اس کی زندگی کا فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ ان لوگوں سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنی فیملی کے قریب رہنا چاہتی تھی، اتنا قریب کہ وہ جب بھی چاہے اپنے والدین سے آ کر مل سکے۔ اب پتہ نہیں اس کی یہ خواہش پوری ہونی تھی یا نہیں۔ سر جی، میں نے بہت کوشش کی کہ دونوں کی طلاق ہو جائے، لیکن وہ زاوق اور میری بیوی نے مل کر سب کو خراب کر دیا۔ میری بیٹی تو طلاق نامے پر سائن کرنے والی تھی۔ مجھے معاف کر دیجیے، میں آپ کی خواہش پوری نہیں کر سکا۔ کوئی بات نہیں رحمان انکل، اس طرح سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اب بھی آپ کو ایک شاندار زندگی دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرا مطلب ہے آپ کو گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے، سب کچھ ملے گا، لیکن اس سب کے لیے آپ کو میرا کام کرنا ہوگا۔ کنگ انہیں دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا تو رحمان صاحب اسے دیکھنے لگے۔ کہیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے زاوق حیدر کی بیوی چاہیے۔ فکر مت کیجیے، آپ کی بیٹی کو میں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، صرف اپنی رقم واپس نکلوانے کے لیے اس کا تھوڑا سا استعمال کروں گا۔ دیکھیں، میرا سارا بزنس داؤ پر لگا ہوا ہے۔ زاوق نے دھوکے سے مجھ سے سارا پیسہ لے لیا ہے۔ وہ پاکستان کے سارے بڑے لوگوں کو ٹارگٹ کر کے ان کا پیسہ پاکستانی سرکاری خزانے میں ٹرانسفر کر دے گا۔ اس سے پہلے مجھے میرا پیسہ واپس چاہیے۔ میں نے سنا ہے وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہے، اس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ پلیز میری مدد کریں، یقین کریں آپ کی بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا، بس مجھے میرا پیسہ واپس مل جائے گا، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد میں آپ کو منہ مانگی قیمت دوں گا۔ وہ ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو رحمان صاحب سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ ایک طرف پیسہ دولت بے شمار تھا اور دوسری طرف ان کی بیٹی کا سوال تھا جس سے وہ بے تحاشا محبت کرتے تھے، لیکن وہ کون سا ان کی بیٹی کو کوئی نقصان پہنچانے والا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے انہوں نے اس کی آفر قبول کی اور واپس جانے کے لیے مڑے۔ سر، اب کیا سچ میں اس بڈھے کو اتنا پیسہ دیں گے؟ اور کیا ہم زاوق سے بدلہ نہیں لیں گے؟ ارسلان نے پوچھا۔ لیں گے، ضرور لیں گے، اور اس بڈھے کو تو میں پھوٹی کوڑی نہیں دوں گا، اور اس زاوق سے بدلہ تو میں اپنے انداز میں لوں گا۔ جس طرح سے اس نے میری کمزوریوں پر حملہ کیا ہے، میں اس کی کمزوری پر حملہ کروں گا، اس کی بیوی کو جان سے مار کر۔ کنگ کا پیسہ مار کر اس نے بہت بڑی غلطی کی اور اب وہ پچھتائے گا۔ کنگ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو ارسلان کہکھا لگا کر ہنس دیا، لیکن فون پر ملنے والی اگلی خبر نے ان کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ انڈیا سے پاکستان آنے والا بحری جہاز زاوق حیدر شاہ کے ہاتھ لگ چکا تھا، جس میں موجود 40 من ڈرگز پانی میں بہا کر ضائع کر دی گئی تھی۔ اس بار نقصان اربوں کا نہیں کھربوں کا ہوا تھا۔ زاوق حیدر شاہ، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، سفیان مرزا دہاڑتے ہوئے چلایا تھا۔ اسے یہاں رہتے ہوئے 4 دن گزر چکے تھے۔ زاوق ہر ممکن طریقے سے اس کا خیال رکھتا، اسے پڑھائی پر دھیان دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ کہتا، اور خود بھی پڑھائی میں اس کی بہت مدد کرتا تھا۔ آج زاوق بہت خوش تھا، اس کا بہت بڑا مقصد کامیاب ہو گیا تھا۔ انڈیا سے پاکستان شفٹ کرنے والی خفیہ ڈرگز کا جہاز پکڑ چکا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر ساری ڈرگز ضائع کی تھی۔ اس نے خود ساری ڈرگز کو سمندر میں بخایا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اندر ہی اندر ایسے گھٹیا لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ اگر وہ سب کو ضبط کرتا تو یقیناً بہت جلد کوئی نہ کوئی اسے یہاں سے نکلوا کر واپس ان لوگوں تک پہنچا دیتا۔ اس لیے اس نے جان بوجھ کر سب کچھ ضائع کر دیا اور بعد میں کہہ دیا کہ حملے کے دوران سب کچھ ضائع ہو گیا۔ ایک اس کی خوشی کی یہ وجہ تھی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ حجاب اور زائم کو شام کے رشتے کی طرف سے اچھی خبر مل چکی تھی۔ وہ لوگ شام اور زارا کی شادی شام سے کروانے کے لیے تیار تھے، لیکن اسے حیرت اس بات کی تھی کہ زارا کو اس رشتے سے کوئی پرابلم نہ تھی۔ کیا وہ جانتی تھی کہ اس کی شادی شام سے ہونے والی، یا وہ انجان تھی؟ ان سب باتوں سے جو بھی تھا، شام اس شادی کو لے کے بہت خوش تھا اور اس کی خوشی دیکھ کر وہ بہت خوش تھا۔
بس میری جان یہ آخری سوال حل کرو پھر سو جانا۔ وہ اسے پیار سے پچکارتے ہوئے پھر سے سوال سمجھانے لگا، جبکہ احساس کی آنکھیں نیند سے بھری ہوئی تھی۔ زاوق مجھے اچھے سے سمجھ آ گیا، کل ٹیسٹ بہت اچھا ہوگا، پلیز اب مجھے سونے دے، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، وہ منتیں کرنے والے انداز میں بولی۔ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ آخری سوال جلدی سے حل کرو پھر سو جاؤ۔ وہ تو کب سے اسے پیار سے سمجھا رہا تھا، اس کی ضد پر غصے سے بولا تو وہ منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ میں نہیں بولتی آپ سے، جب دیکھیں مجھ پر غصہ کرتے رہتے ہیں۔ میں جا رہی ہوں اپنے گھر، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، سب بتاؤں گی مما کو۔ وہ کتابیں ایک طرف رکھتے اٹھنے لگی جب زاوق نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ کسی ٹوٹی ہوئی ڈالی کی طرح کھنچتی ہوئی اس کے سینے میں آ لگی۔ جب زاوق نے اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے خود اس کے اوپر آ گیا، احساس کا دل زور زور سے دھڑکا۔ یار ایک تو تم روٹتی بہت ہو، کہہ تو رہا ہوں کہ آخری سوال سو جانا پھر، پلیز سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ محبت سے اس کے بال سنوارتے ہوئے اسے اپنے بالکل نزدیک کر چکا تھا، جبکہ اس کی قربت سہتے ہوئے نظر تک نہیں اٹھا رہی تھی۔ صبح نماز کے وقت سمجھ لوں گی، پکا وعدہ، اور ویسے بھی فریش مائنڈ کے ساتھ زیادہ اچھے سے سمجھ آتا ہے۔ وہ اپنی نیند کا خیال کرتے ہوئے بہت ہی مدھم لہجے میں بولی، تو زاوق کو بھی احساس ہوا کہ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ مسلسل اپنا سر کھپا رہی ہے۔ جیسی میری جان کی مرضی۔ وہ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا اس کی کتابیں سمیٹ کر ایک طرف رکھ کر بیڈ پر لیٹ گیا، اور اس کا سر اپنے سینے پہ رکھتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا، جبکہ احساس روز کی طرح اس کے گرد اپنی باہیں پھیلائے اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ کبھی کبھی تمہیں اپنے اتنے قریب دیکھ کر سوچتا ہوں، سارے وعدے ارادے ایک طرف رکھ کر سب سے پہلے اپنا حق وصول کروں، لیکن پھر سوچتا ہوں اس سے پہلے کہ وہ پھر سے کوئی بے باکی شروع کرتا۔ احساس نے چہرہ اس کے سینے سے اٹھاتے ہوئے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ سو جائیں زاوق، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، اور اس وقت آپ نے کسی بھی قسم کی کوئی بھی فضول بات کی تو میں کبھی آپ سے بات نہیں کروں گی، بلکہ ایک کمرہ بھی چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ وہ نیند سے ڈوبی آنکھیں لیے اسے دیکھ کر دھمکی دینے والے انداز میں بولی، تو وہ بے اختیار مسکراتے ہوئے اس کا سر ایک بار پھر سے اپنے سینے سے لگائے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی باتوں سے اس کا یہی حال ہوتا تھا، کبھی چہرہ شرم کے مارے سرخ تو کبھی غصے کے مارے تب کر رہ جاتا، جبکہ وہ اس کا یہ انداز بہت انجوائے کرتا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی زندگی بہت حسین ہو چکی تھی۔ مما آپ کو پتہ ہے میرا رشتہ ان کے لیے آیا ہے۔ وہ صبح سے شام کی تصویر لیے کبھی ادھر کبھی ادھر گھوم رہی تھی۔ اور نہیں تو کیا، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے بیٹا جی کہ یہ ہمارے وطن کے لیے لڑتا ہے، ہمارے وطن کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ لڑکا آرمی میں ہے۔ تمہارے ابو نے یہ بات سنی تو فوراً راضی ہو گئے۔ اب اس سے زیادہ خوشی کی اور کون سی بات ہو سکتی ہے کہ جس کے ساتھ ہماری بیٹی کی شادی ہوگی وہ وطن کا سپاہی ہے۔ امی تو صبح سے شام کی تعریفیں کی جا رہی تھی، جبکہ وہ شام کی تصویر لیے بہت غور سے دیکھ رہی تھی، شاید یقین کرنا چاہتی تھی کہ یہ شام ہی ہے، کوئی اور نہیں۔ بیٹا اب اس کو گور کے نظر مت لگا دینا، پتہ ہے مجھے بہت خوبصورت دکھتا ہے، لاؤ تصویر واپس دو، تمہارے بھائی کو دکھانی ہے۔ زارا کے ایک بھائی نے تو شادی کے لیے ہاں کر دی تھی، دوسرے بھائی کی طرف سے بھی ہاں تھی، بس وہ تصویر دیکھنا چاہتا تھا۔ ہائے اللہ، میں کیسے صبح ان کے پاس جاؤں گی، کیسے ان کی کلاس لوں گی؟ یہ تو میرے منگیتر نکل آئے۔ زارا کبھی شرما رہی تھی تو کبھی خوش ہو رہی تھی۔ کچھ کھاتی پیتی ہو نہیں، اپنا حال دیکھو، ترس آتا ہے مجھے اپنے آپ پر۔ کیسے گزارا کرو گی تم میرے ساتھ؟ اسے تھوڑا سا کھا کر اٹھتے دیکھ کر بولا۔ میرا ہو گیا، میں کھانا کھا چکی ہوں، اور میں اتنا ہی کھاتی ہوں۔ اسے آہستہ بولتے دیکھ کر وہ معصومیت سے بولی، وہی تو میں کہہ رہا ہوں میری جان، تھوڑا زیادہ کھایا کرو، اپنی جان بناؤ، مجھے برداشت کرنا بچوں کا کام نہیں ہے۔ وہ سمجھاتے ہوئے اینڈ پر شرارت سے بولا، جس پر وہ شرما کر رہ گئی۔ آپ نا بہت وہ ہیں،
اسے کوئی بات سوجھ نہیں رہی تھی۔ رومانٹک؟ ہاں میری جان، میں جانتا ہوں میں بہت رومانٹک ہوں، لیکن ابھی تم نے مجھے رومانٹک ہونے کا موقع کہاں دیا ہے؟ وہ اس کی بات پکڑتے ہوئے بولا، جبکہ وہ منہ کھول کر رہ گئی۔ میں نہیں بات کروں گی آپ سے، آپ ایک انتہائی بے شرم انسان ہیں۔ وہ اپنے گالوں کی سرخی چھپاتے ہوئے اٹھ کر بھاگنے لگی جب زاوق نے اسے کمر سے پکڑ لیا۔ ایسے کیسے میری جان؟ ابھی تو تم باتوں پر گھبرا رہی ہو، جب میں عمل کر کے دکھاؤں گا تب تمہارا کیا بنے گا؟ وہ شرارت سے اس کے گال کھینچتے ہوئے بولا، آپ مجھے چھوڑ دیں ورنہ تم مجھے کس کرو گی؟ ذرا سوچو، ہماری شادی کو 1 ہفتہ ہو چکا ہے اور ابھی تک تم نے مجھے ایک چھوٹی سی کسی بھی نہیں دی۔ کتنی بورنگ ہو تم، ایسے تو میرا گزارا نہیں ہوگا۔ اگر تم یہاں سے جانا چاہتی ہو تو تم میری خواہش پوری کرو، ورنہ آج میں اپنی خواہشیں پوری کرنے کے موڈ میں ہوں۔ وہ اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتا بہکے ہوئے انداز میں بولا، زاوق مجھے جانے دے پلیز۔ وہ نظریں جھکائے معصومیت سے بولی، تو اس کی اس معصومیت پر اسے ٹوٹ کر پیار آیا۔ ایسے مت کرو جان، ورنہ میں خود ہی تمہیں کس کر لوں گا، اور میری کس تمہاری کس کی طرح چنی منی کسی نہیں ہوگی، مکمل کس ہوگا، جو ہو سکتا ہے تم برداشت نہ کر سکو۔ اب وہ مکمل اسے اپنے باہوں میں قید کر چکا تھا۔ زاوق پلیز، وہ ہلکی سی مزاحمت کرتے ہوئے بولی، لیکن آج سامنے والا مزاحمت کے موڈ میں نہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید مزاحمت کرتی، وہ بہکے ہوئے انداز میں اس کے لبوں پر جھکا تھا، اور اس کا انداز وہی تھا، ہمیشہ سے شدت والا۔ احساس نے سختی سے اس کے شرٹ کے کالر کو پکڑا۔ نہ جانے کتنی دیر یہ میٹھا لمس محسوس کرتے ہوئے وہ پیچھے ہٹا۔ احساس کی آنکھیں بند تھی، تیز تیز سانس لے رہی تھی۔ اس نے نرمی سے اس کے ماتھے کو چھوا۔ جاؤ آرام کرو، شام کو ملتے ہیں۔ وہ اس کے ماتھے کو چومتا فوراً باہر نکل آیا۔ سر کنگ کا اصل نام سفیان مرزا ہے اور اس کا تعلق انڈیا سے ہے۔ وہ یہاں پر صرف پاکستان کی تباہی کے لیے آیا تھا۔ نوجوان نسل کو تباہ کر دینا اس کا مقصد ہے۔ وہ پچھلے 6 سال سے پاکستان میں رہ کر اندر ہی اندر پاکستان کی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ کہنے کو مسلمان ہے لیکن کام انڈیا کے لیے کر رہا ہے۔ اس کا تعلق کسی سیکرٹ ایجنسی سے نہیں، بلکہ انڈیا میں بھی اس کا کام سمگلنگ تھا، یہاں تک کہ وہ دبئی اور سعودیہ میں لڑکیاں فروخت کرنے کا کام بھی کرتا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو مجھے پتہ چلی، اس نے آپ کی بیوی کے لیے اپنا رشتہ بھی مانگا تھا۔ آپ کی بیوی کے والد کا 1 مہینے سے ان سے ملنا جلنا ہے، اور وہ آپ کی وائف کے والد کو کافی پیسہ بھی دے چکے ہیں۔ اس کا مقصد آپ کی بیوی کے ذریعے آپ کو بلیک میل کرنا ہے، اور انہیں یقین ہے کہ آپ اپنی بیوی کے لیے کوئی بھی حد پار کر جائیں گے۔ اسی لیے ان کا پہلا ٹارگٹ حجاب اور زائم کا بیٹا موسیٰ تھا۔ لیکن جب موسیٰ کو کسی بھی طرح سے اٹھا نہیں پائے تو انہوں نے آپ کی وائف کے والد کو اپنی باتوں میں لگا لیا، اور اب تک وہ آپ کی وائف کے والد کو کافی زیادہ پیسے دے چکے ہیں، اور رحمان ان کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ سر آپ کوشش کریں کہ رحمان کی ملاقات آپ کی وائف سے نہ ہو، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو ہم بہت برے طریقے سے پھنس سکتے ہیں۔ اس کے خفیہ آدمی نے ساری خبر دی تھی، جو اندر ہی اندر کنگ کے لیے کام کرتے ہوئے ان کی مدد کر رہا تھا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری بیوی میرے گھر پہ ہے، اور وہاں میری اجازت کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا۔ اس نے بے فکر ہو کر فون بند کیا۔ اس کے ذہن میں ایک بار رحمان کا خیال آیا۔ واچ مین رحمان صاحب کو اچھے سے جانتا تھا۔ اگر رحمان صاحب گھر پر احساس سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو وہ اندر جانے کی اجازت ضرور دے دے گا۔ اس نے فکر مندی سے جیب سے موبائل نکالتے ہوئے اپنے واچ مین کو فون کیا، لیکن اس کا فون بند ہونے کی صورت میں اس نے خود ہی گھر جانے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا رحمان پیسے کے لیے کوئی بھی حد پار کر جائے گا، شاید اپنی بیٹی کی زندگی بھی مشکل میں ڈال دے گا، اور اس وقت اس کے لیے مشن بہت اہم تھا جو اپنی آخری سرحدوں کو چھوڑ رہا تھا۔ اس وقت تو احساس پر کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے بابا کو کھڑے دیکھا۔ ایک پل کے لیے اس کے چہرے پہ کتنے ہی رنگ آئے تھے۔ اس کا باپ اس سے ملنے کے لیے یہاں آیا تھا، یہ کتنی خوشی کی بات تھی اس کے لیے۔
بیٹا چلو یہاں سے میرے ساتھ، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ بابا کافی زیادہ گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے۔ کیا بات ہے بابا، آپ اتنے پریشان کیوں اور کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں مجھے؟ ماما ٹھیک تو ہیں؟ احساس نے پریشانی سے کہا۔ ہاں بیٹا، عائشہ بالکل ٹھیک ہے، پر تم میرے ساتھ چلو، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ بابا اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اسے اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ واچ مین نے راستے میں آ کر ان سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر جا رہا ہوں، ساری باتیں بعد میں بتاؤں گا، فی الحال میں اسے لے کر جا رہا ہوں، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولے۔ لیکن کہاں لے کر جا رہے ہیں یہ تو بتائیں، وہ ان کے گھبرائے ہوئے لہجے کو دیکھ کر پریشانی سے بولا۔ میری بیٹی ہے، میں لے کر جا رہا ہوں، تم بیچ میں مت آؤ، ہٹو راستے سے، وہ غصے سے بولے تو واچ مین پیچھے ہٹ گیا۔ ظاہر سی بات تھی، وہ ان کی بیٹی تھی، وہ انہیں روک نہیں سکتا تھا، اور وہ کوئی غیر نہیں تھے جنہیں وہ جانتا نہ، وہ رحمان صاحب کو اچھے سے جانتا تھا، اسی لیے اس نے بھی زیادہ اصرار نہ کیا۔ جتنا جلدی ہو سکا زاوق گھر آیا تھا، لیکن باہر واچ مین سے اسے پتہ چل چکا تھا کہ رحمان صاحب احساس کو لے کر جا چکے ہیں۔ اس وقت غصے سے اس کے ماتھے کی رگیں باہر آنے لگی۔ اس نے واچ مین کو گریبان سے پکڑتے ہوئے جھنجھوڑ کر اپنا غصہ نکالا۔ صاحب جی، وہ بی بی جی کے والد تھے، میں انہیں روک نہیں سکتا تھا، اور وہ بہت زیادہ گھبرائے ہوئے ڈرے ہوئے تھے، مجھے ڈر تھا کہ کوئی بڑی بات نہ ہو گئی ہو، اسی لیے میں نے جانے دیا، واچ مین نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، جبکہ زاوق فوراً اپنی گاڑی کی طرف بھاگا تھا، اس کا ارادہ سیدھے گھر جانے کا تھا۔ امی جان ہالو کہاں ہیں؟ اس نے گھر میں داخل ہوتے ہی پہلا سوال یہی پوچھا تھا۔ بیٹا وہ تو صبح سے گھر سے نکلے ہوئے ہیں، کیوں خیریت تو ہے؟ عائشہ نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ خیریت نہیں ہے، وہ احساس کو اپنے ساتھ نہ جانے کہاں لے کر چلے گئے ہیں، اور جو رشتہ احساس کے لیے آیا تھا وہ آدمی ہمارے ملک کا غدار ہے، اسی لیے اس نے ہالو جان کو اس کام کے لیے بہت پیسے بھی دیے تھے، وہ مجھے ٹریپ کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا تھا۔ جب اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، اس نے ہالو جان کو اپنی باتوں میں لگا کر احساس کو غائب کر دیا ہے۔ دیکھیے امی جان، وہ شخص بہت خطرناک ہے، احساس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، وہ اس کی جان، احساس کی جان کا سوچتے ہوئے اس کا اپنا دل کام کر رہ گیا تھا۔ وہ کیسے جیے گا اس لڑکی کے بغیر، کیسے رہے گا اس کے بغیر؟ اس نے احساس کے بغیر کبھی جینے کا سوچا بھی نہ تھا۔ دیکھیں پلیز ہالو جان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں، میں کنگ کے پاس جا رہا ہوں، اگر اس نے میری احساس کو ہاتھ بھی لگایا تو میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، وہ غصے سے کہتا ایک بار پھر سے گھر سے نکل چکا تھا۔ زائم، حجاب اور شام ہر ممکن طریقے سے اس کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن احساس کا کہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ان کے خفیہ آدمی نے بتایا تھا کہ وہاں احساس کا باپ احساس کو لے کر نہیں آیا، اور نہ اس بارے میں کوئی خبر ملی ہے۔ زاوق کا ارادہ وہاں ریڈ مارنے کا تھا، لیکن اس کے لیے اس کے پاس فی الحال لیگل نوٹس نہیں تھا، لیکن ایک طریقے سے وہ وہاں جا سکتے تھے، اگر اس رات والے کلب میں موجود لوگوں کا اور اس کے مالک کا اریسٹ وارنٹ ایشو ہو جائے تو، لیکن اس کام کے لیے بہت سارے لوگ پیچھے لگے ہوئے تھے، یہ اتنا آسان نہ تھا۔ سفیان مرزا نے پاکستان میں اپنی ایک الگ پہچان بنا کے رکھی تھی۔ سفیان کے نام پر وہ نہ صرف اس کلب کو چلا رہا تھا، بلکہ اس نام پر وہ نہ جانے کتنی کمپنیاں بھی چلا رہا تھا۔ وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا نام تھا، جس پر اس طرح سے ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں تھا۔ لیکن احساس کے بارے میں سوچتے ہوئے زاوق نے اپنے ہیڈ سے بات کرنی چاہیے۔ اس وقت اسے ایماندار لوگوں کی ضرورت تھی، جو اس کی اس مشکل وقت میں اس کے کام آ سکے۔ زاوق کام ہو چکا ہے، ریسٹورانٹ نہ صحیح لیکن ہمیں اس کے گھر کے چیکنگ آرڈرز مل چکے ہیں۔ شام نے آتے اسے گڈ نیوز سنائی تھی، اور چیکنگ آرڈرز ملتے ہی وہ وہاں سے نکل کر سیدھا سفیان مرزا کے گھر پہنچے تھے۔ جانتے تھے یہ اتنا آسان نہیں ہے، سفیان مرزا کو ان کی آدمی پر پہلے ہی شک ہے، اسے یقین تھا کہ سفیان مرزا کو ان کے یہاں آنے کی خبر بھی پہلے سے لگ چکی ہوگی، لیکن ان کے پاس چیکنگ آرڈر تھے، جس کی بدولت انہوں نے اس کی کسی بھی آدمی کی پرواہ کیے بغیر ان کے گھر کا چپا چپا چھان مارا تھا۔ سفیان آرام سے صوفے پر بیٹھا ان لوگوں کی یہ سب کچھ کرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ جب وہ ہر طرح سے ناکامیاب ہو گئے، زاوق کے غصے کا پارا ہائی ہو گیا، اس نے ایک جھٹکے سے سفیان مرزا کی گردن پکڑی۔
احساس کہاں ہے؟ اس نے غصے سے داڑتے ہوئے پوچھا، جبکہ اس کے اس انداز پر سفیان مرزا مسکرا دیا تھا۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا، تم یہاں اس کام کے لیے ہرگز نہیں آئے، لیکن کبھی بیڈ کے نیچے کبھی صوفے کے نیچے چیک کرنا۔ کیا تمہاری احساس یہاں پر پڑی ہوگی؟ دماغ کا استعمال کرو میجر۔ تمہاری بیوی کو اگر میں گواہ کرتا تب بھی اسے یہاں تو کبھی نہ لاتا۔ سفیان مرزا اپنے اصل انداز میں بولا تھا۔ اس کے سامنے ڈرامہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ لیکن تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے، تمہاری بیوی فی الحال میری پہنچ سے دور ہے، اور کہاں گئی میں نہیں جانتا، لیکن تمہیں بتا دیتا ہوں کہ بہت جلد وہ یہاں ہوگی۔ اور فی الحال ایک معزز انسان کے اس طرح سے گریبان پکڑنا ایک آرمی والے کو سوٹ نہیں کرتا، اسی لیے بہتر ہوگا کہ وہ کام کرو جو تمہیں سوٹ کرتا ہے۔ جاؤ اپنی بیوی کو ڈھونڈو۔ وہ اپنا گریبان اس کے ہاتھوں سے چھڑواتا بے فکر انداز میں بولا تھا۔ ڈھونڈو اسے، آخر کہاں گیا وہ بڈھا؟ خود احساس کو لے کر یہاں آنے والا تھا تو اس طرح سے اچانک غائب کہاں ہو گیا؟ کنگ زاوی کے جانے کے بعد بہت پریشان تھا، وہ اپنی منزل تک پہنچتے پہنچتے رہ گیا۔ آہی رحمان احساس کو لے کر کہاں غائب ہو گیا تھا؟ یہ سوال اس وقت ہر کسی کے ذہن میں تھا، لیکن اس کا جواب کوئی نہیں جانتا تھا۔ سر، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، اس کے ایک آدمی نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ بولو، وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ سر، اس دن جب آپ نے رحمان سے اپنی بیٹی کو یہاں لانے کے لیے کہا تھا اور اس کے جانے کے بعد آپ اس کی بیٹی کو مارنے کی بات کر رہے نا، تو تب وہ گیا نہیں تھا بلکہ دروازے پر آپ کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ مجھے لگا وہ آپ کا کیا بگاڑے گا، اسی لیے آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ پٹاخ! آدمی کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ کنگ کا ہاتھ اٹھا تھا۔ بے وقوف آدمی، اتنی اہم بات تم نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھی۔ ہو گیا اب کام، مل گئی وہ لڑکی ہمیں، اس کا باپ سب جان چکا ہے، اب تک تو زاوی کو سب کچھ بتا چکا ہوگا۔ کنگ پریشانی سے بیٹھتے ہوئے اپنی پیشانی مسلنے لگا۔ اب نہ جانے کیا ہوگا۔ وہ ہر جگہ احساس کو ڈھونڈ چکا تھا، صبح سے دن، دن سے شام اور شام سے رات ہو چکی تھی، لیکن نہ جانے اس کی احساس کہاں گئی تھی۔ عائشہ بھی بے حد پریشان تھی، اوپر سے اس کی دیوانوں جیسی حالت دیکھ کر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ بار بار رحمان کے فون پر کال کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن رحمان کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ ٹریپ کرنے پر پتہ چلا کہ اس کا فون گھر سے ہی بند ہو چکا تھا جب وہ اپنے گھر سے نکلا تھا۔ فکر مت کرو زاوک، احساس جہاں بھی ہوگی بالکل ٹھیک ہوگی۔ وہ اس کا باپ ہے، مانا وہ دولت کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اپنی بیٹی کی جان کبھی خطرے میں نہیں ڈالے گا۔ عائشہ خود بھی پریشان تھی، لیکن یہ سوچ کر کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ ایک تسلی سی تھی دل میں۔ ایک بار احساس واپس آ جائے، میں ساری زندگی اس شخص کو احساس کی شکل نہیں دیکھنے دوں گا۔ اس بار اس نے حد کر دی امی جان، اس بار میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس نے غصے سے کہتے ہوئے اپنا فون نکالا۔ اریسٹنگ آرڈر ایشو ہوئے؟ اس نے شام سے پوچھا تھا۔ نہیں زاوک، میں ہر ممکن کوشش کر چکا ہوں، لیکن کنگ کے اریسٹنگ آرڈرز پاس نہیں کیے جا رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، اب ہم اپنے طریقے سے اسے احساس اور رحمان کا پتہ کروائیں گے۔ اس نے فون بند کرتے ہوئے کہا، اور اس کا فون بند ہوتے ہی اس نے حجاب اور زائم کو فون کیا تھا زاوی کا اگلا پلان بتانے کے لیے۔ وہ بالکل بے فکر ہو چکا تھا، احساس اس کے پاس نہیں تھی، لیکن جہاں بھی تھی اسے رحمان اور احساس کا پتہ لگانا اس کے لیے مشکل نہ تھا۔ اگر اس سے پہلے اندازہ ہو جاتا کہ رحمان نے اس کی ساری باتیں سن لی ہیں، وہ تب بھی رحمان کو ٹھکانے لگا دیتا، لیکن کوئی بات نہیں، اس نے اپنے بہت سارے آدمی رحمان کے پیچھے چھوڑ دیے تھے جو رحمان کا پتہ لگانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ اب اس کا ارادہ اس کو یہاں لانا نہیں بلکہ اسے جان سے مارنا تھا، کیونکہ اسے پتہ چل چکا تھا کہ اس کا سارا پیسہ پاکستان سرکاری خزانے میں ایڈ کر دیا گیا ہے۔ اب وہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ کر لے، وہ پیسہ کبھی واپس نہیں آ سکتا تھا،
اور یہ سب کچھ ہوا تھا میجر ضاوق حیدر شاہ کی وجہ سے۔ اسی لیے اب کنگ اس سے بدلہ لینے کے لیے کوئی بھی حد پار کرنے کو تیار تھا، اور اس کا بدلہ تب بھی پورا ہونا تھا جب وہ ضاوق کے چہرے پر خار دیکھے، اور ضاوق کے چہرے پہ خار صرف احساس کی موت لا سکتی تھی۔ وہ یہی سب سوچتے ہوئے سنسان گلی گلی کی طرف بڑھا تھا۔ وہ یہاں اکثر آتا تھا اپنی رات رنگین کرنے کے لیے، لیکن اسے اندازہ بھی نہ تھا کہ آج اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اسے 2-3 بار ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے، لیکن اس نے زیادہ دھیان نہ دیا۔ اس کے لیے یہی سب سے بڑی بات تھی کہ وہ ضاوق کے چہرے پر ہار دیکھنے کے لیے احساس کو مارنے کا فیصلہ کر چکا تھا، اور کل صبح تک اس کے آدمیوں نے کہیں سے بھی ریمان کو ڈھونڈ کر ختم کر دینا تھا۔ اب اس نے 2 قدم ہی آگے بڑھائے تھے جب اسے اپنے سر پر کوئی بہت بھاری چیز لگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کے پیچھے ایک خوبصورت سی لڑکی کھڑی تھی۔ چلو کنگ ڈارلنگ، تمہارا باپ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ حجاب نے مسکراتے ہوئے ایک زوردار ڈنڈا دوبارہ اس کے سر پر مارا۔ حد ہے یار، میں تو اسے بہت بڑا ڈان سمجھ رہی تھی، یہ تو 2 ڈنڈوں میں بھی خوش ہو گیا۔ حجاب کو افسوس ہوا تھا، وہ اس پر کافی زیادہ ہاتھ صاف کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ زائم ڈارلنگ، میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ اٹھاؤ اسے، اس نے زائم کو گھورتے ہوئے کہا۔ سارے کام تو تم نے خود کر لیے، تو یہ بھی تم ہی کر لو، ویسے بھی تمہیں میری ضرورت کہاں پڑتی ہے، گنڈی کہیں کی۔ زائم نے اسے گھورتے ہوئے کنگ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ یار یہ ڈان تو بڑا بھاری ہے۔ زائم ایک پل کے لیے اس کا وزن اٹھاتے ہوئے لڑکھڑایا تھا۔ یہ ٹریننگ ملی ہے تمہیں آرمی میں نے تو سنا ہے وہاں تم 5 من ایک ہاتھ سے اٹھاتے تھے، اور یہاں ایک بندہ تک نہیں اٹھایا جا رہا۔ لعنت ہے تم پر، وہ غصے سے کہتی آگے بڑھی۔ حجاب ڈان ہے یہ بندہ، اور پتہ نہیں کیا کیا کھاتا ہے۔ زائم اسے اپنے کندھوں پر اٹھائے آہستہ آہستہ چل رہا تھا، جبکہ اس کی سست روی پر وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ پانی کے گلاس کو پھینکنے والے انداز میں گرایا گیا۔ وہ بلبلا کر ہوش میں آیا تھا، لیکن آنکھیں کھولتے ہی اپنے سامنے ضاوق کا چہرہ دیکھ کر اس نے آگے پیچھے دیکھتے ہوئے اس جگہ کا خوب نظارہ کیا۔ اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے اور اسے کرسی پر بٹھایا گیا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہاں لائے ہو مجھے؟ اس نے شام کو گھورتے ہوئے کہا۔ یقیناً اس بے بسی میں وہ ضاوق کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ تمہارے جیسے مجرموں کو ہم جیل میں نہیں، یہاں لے کر آتے ہیں۔ ضاوق نے اس کے سر کے بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے پیچھے کیا اور اس کے منہ پر دھاڑتے ہوئے بولا، دیکھو میجر، میں تمہیں بتا چکا ہوں تمہاری بیوی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، مجھے بیکار میں یہاں لائے ہو۔ پٹاخ! ضاوق کے زوردار تھپڑ نے اس کے منہ کو بند کر دیا تھا۔ مجھے بس ایک سوال کا جواب دو، احساس کہاں ہے؟ ورنہ ارے نہیں جانتا میں، وہ لڑکی کہاں ہے؟ اس کا باپ اسے لے کر نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ میں بھی پریشان ہوں، اسے ہر جگہ ڈھونڈ چکا ہوں، لیکن وہ کہیں نہیں مل رہی۔ جھوٹ بولتے ہو تم۔ ایک اور تھپڑ کے ساتھ ضاوق نے پھر سے اس کے بالوں کو پکڑ کر کرسی کے ساتھ لگایا تھا۔ ضاوق، میرے خیال میں اس کے ساتھ کام نمبر 2 کرنا چاہیے، تب یہ سارا سچ بولے گا۔ شام نے اپنے ہاتھ میں موجود کٹر سامنے کیا۔ یہ کیا کرنے والے ہو تم لوگ؟ میرے ساتھ دیکھو، تم لوگ ٹھیک نہیں کر رہے، بہت پچھتاؤ گے تم لوگ۔ میں کوئی مجرم نہیں ہوں جس کے ساتھ تم اس طرح کا سلوک کرو گے۔ بہت بڑا آدمی ہوں میں، پاکستان میں بہت نام ہے میرا۔ پٹاخ! خبردار جو میرے ملک کا نام اپنی گندی زبان سے لیا۔ ضاوق نے ایک اور زوردار تھپڑ اس کے منہ پر لگایا۔ سر، آپ نے اپنا ہاتھ صاف کر لیا تو ذرا سا موقع مجھے بھی دیں۔ حجاب کب سے لوگوں کو گھورے جا رہی تھی، نہ رہ پائی تو بول اٹھی، ہاں کیوں نہیں؟ اب جب تک یہ اپنا منہ نہیں کھولتا تم ہاتھ صاف کر سکتی ہو، اور اگر تب بھی اس نے احساس کا پتہ نہیں بتایا تو پھر یہ کٹر جانے اس کے ہاتھ کی انگلیاں۔ اور یقین کرو، اگر تمہاری زبان میرے کام نہیں آئی تو تمہاری انگلیوں کے بعد میرا نشانہ تمہاری زبان ہوگی۔ شاید وہ اسے ڈرانا چاہتا تھا، ایسا کنگ کو لگا، لیکن یہ کنگ کی غلط فہمی تھی۔ ضاوق بالکل سیریس تھا۔
دیکھو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، پلیز مجھے جانے دو۔ اگر مجھے پتہ چلا تو میں بتا دوں گا تمہیں، کنگ نے منت کرتے ہوئے کہا۔ گڈ آئیڈیا، لیکن وہ لڑکیاں جو پاکستان سے اسمگل کی گئی ہیں، 22 لڑکیاں تھیں نا، وہ لڑکیاں کون سے ملک بھیجیں یہ بتاؤ، اور ان لڑکیوں کی کتنی قیمت لگائی ہے تم نے؟ اور سب سے اہم سوال پوچھنے کے لیے میں تمہیں یہاں اٹھا کر لایا ہوں، پاکستان کے خلاف انڈیا کا اگلا پلان کیا ہے؟ اگلے ہفتے کتنی ڈرگز یہاں آ رہی ہیں اور کون کون سے لوگ، سب کا نام دو، اور تم کن کن لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف انڈیا اور سری لنکا کے علاوہ اور کون سا ملک سازشیں کر رہا ہے؟ شام اس کے سامنے بیٹھا پوچھنے لگا۔ وہ فائل میں اس کی ساری بایوگرافی لکھ کر لایا تھا، شاید وہ اگلے پچھلے سارے حساب برابر کرنے کے موڈ میں تھا۔ دیکھو یہ سب کچھ بھی نہیں۔ ایک بار پھر سے کنگ کی زبان کو تالا لگ گیا جب زاوک نے اس کا ہاتھ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اگلے ہی لمحے کٹر کو اس کے ہاتھ میں گھسیڑ دیا۔ دردناک چیخ بلند ہونے سے پہلے ہی زائم نے اس کے منہ کو سختی سے دبوچ لیا۔ اچھے بچے شور نہیں مچاتے، حجاب نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے جانے دو، اس کا منہ آزاد کرتے ہی وہ درد سے تڑپتا ہوا بولا۔ جب زاوک نے دیکھتے ہی دیکھتے اس کا ہاتھ ایک بار پھر سے ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس پر کٹر چلایا، اور اس بار بھی اس کی چیز زائم کے ہاتھوں سے بند ہوئی تھی۔ تمہارے پاس 10 منٹ کا وقت ہے، اگر تم نے ہمارے سارے سوالوں کے جواب نہیں دیے تو تمہیں قبر تک پہنچانے میں ہم 1 سیکنڈ نہیں لگائیں گے۔ میں پہلے سے جانتا تھا کہ احساس تمہارے پاس نہیں ہے، اسی لیے میں تمہارے گھر آیا، ساری چیکنگ کی، اور وہیں پر مجھے ایک لسٹ ملی تھی جس میں 22 لڑکیوں کی اسمگلنگ کے لیے ان کے نام لکھے گئے تھے۔ یہ لڑکیاں آج دوپہر میں اسمگل کی گئی ہیں، بتاؤ مجھے ان کو کہاں بھیجا ہے تم نے، ورنہ… زاوک جانتا تھا وہ اتنی آسانی سے انہیں کچھ نہیں بتائے گا، اسی لیے زاوک نے اس کے سر پر ریوالور رکھا تھا اور اسے چلانے کا موقع بھی نہیں دیا جا رہا تھا۔ لگتا ہے تم ایسے نہیں بتاؤ گے، ان لڑکیوں کو بازیاب ہم کروا ہی لیں گے، لیکن اس سے پہلے تمہیں تمہارے اصل مقام تک پہنچا دیں۔ زاوک نے اس کے ماتھے پر پستول لوڈ کر کے رکھتے ہوئے کہا تو وہ چلایا، رک جاؤ، میں سب کچھ بتاؤں گا، پلیز مجھے مت مارو، تم جو کہو گے میں کروں گا، پلیز مجھے چھوڑ دو، میں پوری مدد کروں گا اس سب میں تمہاری، پلیز جان سے مت مارو۔ وہ زاوک کے انداز سے اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ جلد ہی اپنی موت سے ملاقات کرنے جا رہا ہے، اسی لیے اس نے سوچا کہ باقی سارے کام وہ بعد میں کرے گا، فی الحال اپنی جان بچانا ضروری ہے۔ ارے سر، کاکا تو سمجھدار ہے، حجاب نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی کنگ نے بولنا شروع کیا۔ پچھلے 6 سال سے اس نے کیا کیا اور کیسے کیا، اس نے سب کچھ بتا دیا جو زائم نے کیمرے میں ریکارڈ کیا تھا، اور شام نے وہیں بیٹھ کر ایک فائل تیار کی تھی۔ دیکھو تم لوگوں نے جو بھی کہا وہ میں نے کر دیا، اب مجھے یہاں سے جانے دو، کنگ بولا۔ ہاں کیوں نہیں، تم جیسے غدار کو جانے نہیں دینا چاہیے۔ زاوک نے بس اتنا ہی کہا اور ٹریگر دبایا، اور 6 سال سے پاکستان میں تباہی مچاتا سفیان مرزا اپنی آخری سانسیں گن چکا تھا۔ سر، اس کا کام تمام ہو گیا، اب ہم احساس کے بارے میں کیسے پتہ کریں گے؟ حجاب نے پریشانی سے پوچھا۔ دیکھو حجاب، حالو جان احساس کے بابا ہیں، وہ دولت کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن احساس ان کی بیٹی ہے، وہ اس کی جان کو خطرے میں ڈالنے کی غلطی کبھی نہیں کریں گے۔ مجھے لگتا ہے میری احساس جہاں بھی ہوگی بالکل ٹھیک ہوگی، ہمیں تلاش جاری رکھنی ہوگی، اور اس کی لاش کو سمندر میں پھینک دو، کسی کو بھی اس کی لاش نہیں ملنی چاہیے۔ دنیا کی نظر میں کنگ کہیں غائب ہو گیا اور جانے سے پہلے اپنا سٹیٹمنٹ دے گیا جس میں پاکستانیوں کے بہت بڑی بڑی ہستیوں کے نام بھی موجود تھے۔ ان کا یہ مشن کامیاب ہو چکا تھا، لیکن اس مشن میں وہ اپنی احساس کو نہ جانے کہاں گم کر چکا تھا۔ کل کا دن بہت اہم تھا، اور وہ یہ دن اپنی احساس کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتا تھا۔
شادی کے بعد بھی وہ احساس کے قریب صرف اس لیے نہیں گیا کیونکہ حالو جان اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھے۔ زاوی کی خواہش تھی کہ حالو جان اور امی جان دونوں مل کر احساس کو رخصت کریں اور وہ اپنی رونقیں اور برکتیں لے کر اس گھر میں آئے، لیکن نہ جانے وہ اس کا گھر ویران کر کے کہاں جا چکی تھی۔ اب سوائے دعاؤں کے وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ زاوک بہت سارے لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچا چکا تھا۔ اندر ہی اندر پاکستان کے خلاف کام کرنے والے لوگ اس وقت سلاحوں کے پیچھے تھے۔ زاوک نے 2 ہفتوں کے اندر ہر ایک انسان کو ڈھونڈ نکالا تھا اور سب کے سب اس وقت اپنے انجام کو جا پہنچے تھے، کوئی کرپشن کے کیس میں تو کوئی اسمگلنگ کے کیس میں۔ حجاب اور زائم دونوں سعودی عرب گئے ہوئے تھے اسمگل کی ہوئی لڑکیوں کو بازیاب کروانے، جہاں ان سب کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی۔ وہیں پچھلے 15 دنوں سے احساس کا کچھ پتہ نہ چلا تھا۔ ایک یہ امید کہ احساس اپنے باپ کے ساتھ ہے اسے کچھ بھی غلط سوچنے سے روکے ہوئے تھی، لیکن پھر بھی احساس کا نہ ملنا پریشانی کی وجہ تھی۔ اگلے 5 دنوں میں احساس کے ایگزام شروع ہونے والے تھے۔ شام اور زارا کا نکاح ان کے پیپرز کے بعد تھا۔ زارا بھی بہت پریشان تھی اور اس نے گھر میں سب کو کہا تھا تب تک شادی نہیں کرے گی جب تک اس کی شادی میں اس کی سہیلی شامل نہیں ہوگی۔ جبکہ شام سے اپنے دوست کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بتاتی تھی کہ وہ ساری رات نہیں سوتا، ہر وقت چڑچڑا پن اس کی طبیعت کا حاصل رہتا۔ داڑھی بڑی ہوئی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے۔ وہ خوبصورت سا زاوک جو سب کو اپنی شخصیت سے متاثر رکھتا وہ کہیں کھو سا گیا تھا۔ احساس کے ٹھیک ہونے کی امید کے باوجود بھی وہ بے فکر نہیں تھا۔ رات 2 بجے کا وقت تھا، روز کی طرح وہ آج بھی جاگ رہا تھا۔ احساس کی گمشدگی اسے سکون سے سونے نہیں دیتی تھی۔ اس وقت بھی وہ چھت کو گھورتے احساس کے بارے میں سوچ رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ انجان نمبر دیکھ کر اس نے فون نہ اٹھانے کے بارے میں سوچا، لیکن پھر احساس کے بارے میں سوچتے ہوئے اس نے فون اٹھا لیا کہ ہو سکتا ہے کہ احساس کی کوئی خبر مل جائے۔ اور اس نے فون اٹھا کر بہت اچھا کیا تھا کیونکہ فون پر اور کوئی نہیں بلکہ رحمان صاحب تھے۔ ہیلو زاوک، میں بات کر رہا ہوں۔ زاوک تم سن رہے ہو نا؟ میری آواز آ رہی ہے نا؟ گھبرائی ڈری ہوئی رحمان صاحب کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ کہاں ہیں آپ اور احساس کہاں ہے؟ زاوک نے غصے سے پوچھا۔ زاوک کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اس کے سامنے ہو، وہ سارا لحاظ ایک طرف رکھ کر کسی مجرم کی طرح ان سے اپنی احساس کے بارے میں پوچھے۔ زاوک، میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، میں تمہیں جہاں بلا رہا ہوں وہاں آ جاؤ، رحمان صاحب نے کہا۔ میں جو پوچھ رہا ہوں وہ بتائیں، زاوک نے غصے سے کہا۔ زاوک، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو پلیز، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، رحمان صاحب نے منت بھری آواز میں کہا۔ اس وقت اسے ان پر بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن احساس کے بارے میں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا، اسی لیے اس نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ اب وہ اپنی احساس سے زیادہ دور نہیں تھا۔ زاوک ان کے بتائے گئے پتے پر پہنچ چکا تھا۔ یہاں بہت اندھیرا چھایا ہوا تھا اور دور دور تک یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ کافی دیر وہیں کھڑا رہا جب ایک درخت کے پیچھے سے اسے کوئی آہٹ سی محسوس ہوئی۔ کون ہے وہاں؟ اس نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا۔ یقیناً وہ رحمان صاحب تھے جو چھپ چھپا کر یہاں آئے تھے۔ زاوک، میں ڈر گیا ہوں، مجھے ڈر تھا کہ کنگ کا کوئی آدمی نہ آ گیا ہو، اس لیے چھپ کر تمہیں وہاں سے دیکھ رہا تھا، انہوں نے زاوک کی آواز پہچانتے ہی باہر نکلتے ہوئے کہا۔ لیکن ان کی حالت دیکھ کر زاوک اچھا خاصا پریشان ہو چکا تھا۔ حالو جانی، آپ کی کیا حالت ہے؟ ان کا جسم زخموں سے چور اور ان کے کندھے پر پٹی بندھی دیکھ کر وہ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، اس کی یتیمی پر اسی شخص نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ زاوک، میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم چلو میرے ساتھ، میں نے بڑی مشکل سے احساس کو بچایا ہے، وہ لوگ اسے جان سے مار دینا چاہتے تھے، رحمان صاحب نے پریشانی سے بتایا۔ پہلے آپ مجھے پوری بات بتائیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ کو گولی لگی ہے؟ چلے پہلے میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے چلتا ہوں، لگتا ہے آپ اپنا علاج نہیں کروایا۔ ان کی حالت دیکھ کر وہ اچھا خاصا پریشان ہو چکا تھا، ان کا سارا جسم زخموں سے چور تھا۔ نہیں بیٹا، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم چلو میرے ساتھ، میں تمہیں راستے میں سب کچھ بتاتا ہوں۔ اس دن کنگ کی باتیں سننے کے بعد رحمان صاحب کو احساس ہوا کہ وہ اس شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے تھے جو ان کے وطن کا دشمن ہے۔
شروع سے ہی وہ دولت چاہتے تھے. انہیں لگتا تھا کہ دولت سے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. زاوق کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی سب سے بڑی وجہ اس کی دولت ہی تھی. رحمان صاحب اس کی دولت حاصل کر کے بڑا آدمی بننا چاہتے تھے. دولت حاصل کرنا، اپنی زندگی آسان کرنا ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے. رحمان صاحب کی بھی تھی، لیکن اس خواہش کے حصول کے لیے وہ اپنی بیٹی کی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتے تھے. جب انہیں پتہ چلا کہ کنگ کے آدمی احساس کو جان سے مار دینا چاہتے ہیں تو وہ سیدھے ہی احساس کے گھر گئے تھے. انہیں پتہ تھا کہ ان کے پیچھے کنگ کے آدمی ہیں. وہ احساس کو اپنے ساتھ لے کر زاوق کے پاس جانا چاہتے تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ کنگ احساس کو زاوق کی کمزوری کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے. اسی لیے انہوں نے زاوق سے احساس کو دور کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ ایسے وطن کے دشمنوں کو ان کے انجام تک پہنچا سکے. وہ اس دن احساس کو اپنے ساتھ دوسرے شہر لے کے جانے کے بارے میں سوچ رہے تھے، لیکن انہیں جلد ہی احساس ہو گیا کہ ان کے پیچھے کنگ کے آدمی لگے ہوئے ہیں. انہوں نے احساس کو ایک جگہ پر چھپایا اور کنگ کے آدمیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ ان کی غلط فہمی تھی. اب وہ لوگ احساس تک تو نہ پہنچ پائے، لیکن ان کو دیکھتے ہی مارنے کی کوشش کی، جس کوشش میں وہ ایک حد تک کامیاب بھی ہو چکے تھے. ان کے آدمی انہوں نے بری طرح سے زخمی کر دیے، یہاں تک کہ ان کے کندھے پر 2 گولیاں بھی چلائی. وہ زخمی حالت میں جیسے تیسے احساس تک پہنچے اور اسے لے کر دوسرے شہر آ گئے، لیکن کسی بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے. وہ کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتے تھے. احساس سے جو کچھ بن سکا اس نے کرنے کی کوشش کی. انسانیت کے ناطے ایک ڈاکٹر نے ان کی جان بچانے کے لیے ان کے جسم سے گولیاں نکالتے ہوئے انہیں ہسپتال میں ایڈمٹ ہونے کا مشورہ بھی دیا، لیکن وہ نہیں گئے تھے کیونکہ بات ان کی بیٹی کی زندگی پر آ رہی تھی. احساس نے انہیں بہت سمجھایا کہ زاوق سے رابطہ کریں، لیکن جب احساس کو یہ بات پتہ چلی کہ وہ لوگ اس کے ذریعے زاوق کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں تو وہ خود ہی اپنے باپ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر چکی تھی. اسے اس وقت اپنے باپ کا یہ فیصلہ بالکل ٹھیک لگ رہا تھا کہ احساس کو زاوق کی خدمت بننا ہے، اس کی کمزوری نہیں. اور اس نے اپنے باپ کی قسم کھائی تھی کہ چاہے جو بھی ہو جائے، جب تک اس کا باپ نہیں کہے گا وہ زاوق سے رابطہ نہیں کرے گی. اس سب کے دوران ایک بار رحمان صاحب نے عائشہ کو فون کیا تھا اور کہا تھا وہ جہاں بھی ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے عائشہ کو بھی قسم دی تھی کہ وہ زاوق کو ان کے بارے میں کچھ بھی نہ بتائے. جس کے بعد عائشہ نے اس کال کے بارے میں زاوق کو کچھ نہیں بتایا، لیکن اسے حوصلہ دیتی رہی کہ وہ اس کا باپ ہے، اس کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں ہونے دے گا. اور ان کا یہی حوصلہ زاوق کو بہت ہمت دیتا رہا تھا. وہ اسے لے کر سیدھے اپنی اس خفیہ جگہ پر آئے تھے جہاں وہ پچھلے 2 دنوں سے چھپے ہوئے تھے. انہیں پرسوں ایک نیوز چینل سے پتہ چلا تھا کنگ کے سارے آدمی پکڑے جا چکے ہیں اور کنگ کے آخری اسٹیٹمنٹ میں بہت سارے پاکستانی بڑی بڑی ہستیوں کے نام شامل ہیں. انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ زاوق اپنے مشن میں کامیاب ہو چکا ہے، لیکن انہیں ڈر اس بات کا تھا کہ کنگ کہیں غائب ہو چکا تھا. کہاں گیا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا سوائے زاوق کے اور اس کی ٹیم کے. انہیں ڈر تھا کہ کنگ کہیں واپس نہ آ جائے اور ان کی بیٹی کی جان لے لے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ کنگ تو اسی دن اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا. زاوق تیزی سے اسے ایک کمرے کے مکان میں داخل ہوا. اسے یقین تھا وہ بھی بے چینی سے انتظار کر رہی ہوگی، لیکن رحمان صاحب اسے یہ نہیں بتا پائے تھے کہ وہ تو اس کو بتا کر ہی نہیں آئے کہ وہ زاوق سے ملنے جا رہے ہیں. اس نے جیسے ہی اندر قدم رکھا وہ کھڑکی پر کھڑی باہر کی طرف دیکھ رہی تھی، شاید اپنے بابا کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی. زاوق نے اسے پیچھے پلٹنے کا موقع دیے بغیر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سینے میں چھپا لیا. وہ اس طرح سے کسی انجان کے آنے پر گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی جب اس کی مہک پر اپنی آنکھیں بند کر گئی. زاوق کے منہ سے سرگوشی نما آواز نکلی، بے وقوف بد دماغ احمق لڑکی، مجھے بتا کہ یہ ساری پلاننگ نہیں کر سکتی تھی تم؟ جان سولی پر لٹکائی ہوئی تھی پچھلے 15 دنوں سے میری. بس ایک ہی سوچ مجھے بار بار تنگ کر رہی تھی کہ تمہیں کچھ ہو تو نہیں گیا، کہیں تم مجھ سے دور. جانتی ہے کہ یہ سوچ بھی جان لیوا ہے میرے لیے. سختی سے اسے اپنے سینے میں بھینچے وہ اس سے بول رہا تھا، زاوق میں آپ کی طاقت بننا چاہتی ہوں، آپ کی کمزوری نہیں. اگر وہ گینگسٹر میرے ذریعے آپ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاتی. میں چاہتی ہوں آپ اپنے وطن کے لیے ہر وہ کام کریں جو ہر بہادر سپاہی کرتا ہے. میں کبھی آپ کے اور آپ کے وطن کے بیچ میں نہیں آنا چاہتی. میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ عشق، یہ دیوانگی صرف میرے لیے نہیں ہے.
زاوق، میں نہیں چاہتی کہ میری محبت آپ کو کمزور کر دے، میرا ہونا آپ سے آپ کی طاقت چھین لے۔ مجھے پتا ہے میں نے جو کیا غلط کیا، مجھے یہ سب کچھ آپ کو بتا کر کرنا چاہیے تھا، لیکن ہمارے پاس بالکل وقت نہیں تھا۔ بابا کے پیچھے اس گینگسٹر کے آدمی لگے ہوئے تھے۔ ہم بڑی مشکل سے دوسرے شہر پہنچے تھے، راستے میں بابا پر حملہ ہوا اور ان لوگوں نے بابا کو گولیاں ماری۔ وہ لوگ مجھے بھی مار دینا چاہتے تھے، لیکن بابا نے مجھے بچا لیا۔ آپ کو پتہ ہے میں بہت ڈر گئی تھی، لیکن بابا نے مجھے کچھ نہیں ہونے دیا۔ اس نے زاوق کا دھیان رحمان صاحب کی طرف دلانے کی کوشش کی، جبکہ اس طرح سے احساس کو اپنے سینے میں بھینچے۔ زاوق نے رحمان صاحب کو دوسری طرف چہرہ کیے دیکھا تو خود ہی شرمندہ ہو کے رہ گیا۔ اس نے اگلے پل احساس کو خود سے دور کیا تھا۔ چلیں، اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، گھر چلتے ہیں۔ میں آپ کو گھر چھوڑ کر احساس کو صبح آپ سے ملوانے لاؤں گا۔ اس نے رحمان صاحب کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرائے۔ ایسے کیسے ملوانے لاؤ گے بھائی؟ ابھی میں نے اپنی بیٹی کی رخصتی نہیں کی۔ 3 دنوں میں اس کے پیپرز شروع ہونے والے ہیں۔ پیپرز کے بعد سوچوں گا اپنی بیٹی کی رخصتی کے بارے میں۔ فی الحال میں اپنی بیٹی کو گھر لے کے جا رہا ہوں، تم پیپرز کے بعد بارات لے آنا۔ رحمان صاحب نے کہتے ہوئے احساس کا ہاتھ تھاما تو زاوق کا چہرہ اتر گیا۔ زاوق، جو کچھ بھی میں نے کیا بہت غلط کیا۔ مجھے لگتا تھا کہ دولت حاصل کر لینے سے ہر مسائل حل ہو جائے گا۔ مجھے لگتا تھا کہ غریب کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسی لیے میں دولت حاصل کرنے کے پیچھے پڑا رہا۔ لیکن جب مجھے احساس ہوا کہ اس دنیا میں اولاد سے بڑھ کر کچھ نہیں، اولاد ہی ماں باپ کا آخری سہارا ہے، جب احساس کی جان خطرے میں دیکھی تو مجھے پتا چلا کہ اگر احساس کو کچھ ہو گیا تو میں اس دولت کا کیا کروں گا۔ یہ سب کچھ تو میں اسی کے لیے کر رہا تھا، اسے آسان زندگی دینے کے لیے کر رہا تھا۔ اگر میری بیٹی نہیں رہے گی تو میں اس دولت کا کیا کروں گا؟ میں نے اپنی زندگی کے بہت سارے سال غربت میں گزار دی، دوسروں کے ہاتھ میں پیسہ دیکھتے ہوئے گزار دی، لیکن میں چاہتا تھا کہ میری بیٹی ایک پرسکون زندگی جیے۔ ایک بہت امیر شخص کے ساتھ میری بیٹی کسی چیز کی فرمائش کرے تو وہ فوراً پوری کر دے۔ میری بیٹی کے پاس دنیا کی مہنگی کار ہو، بڑے بڑے بنگلے ہوں، لیکن زاوق میں بھول گیا تھا اللہ ہر انسان کو اس کی اوقات کے مطابق دیتا ہے، اتنا ہی دیتا ہے جسے وہ سنبھال سکے۔ دولت، محبت، زندگی، ہر چیز کی ایک لمٹ ہے۔ میں اس لمٹ کو کراس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اللہ جتنا دے رہا تھا میں اس سے زیادہ مانگ رہا تھا۔ پھر اللہ نے مجھے احساس دلایا جتنا اللہ نے مجھے دیا ہے میں اسی میں خوش رہوں، کیونکہ اللہ نے اتنا دیا جتنا میں سنبھال سکتا ہوں۔ مجھے معاف کر دو زاوق، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ تمہاری کمپنی، تمہارا گھر، تمہاری دولت تم سے چھیننا چاہتا تھا، لیکن اب اور نہیں۔ اب میں اپنی بیٹی کو دھوم دھام سے تمہارے ساتھ رخصت کر کے اپنی غلطیوں کا ازالہ کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں خود اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے تمہارے ساتھ رخصت کروں۔ ویسے تو عائشہ نے ایک اچھی ماں کا فرض نبھاتے ہوئے یہ کام کر دیا ہے، لیکن میں ایک بار پھر سے وہ اجازت طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تو زاوق مسکرا دیا۔ کیوں نہیں حالو جان، آپ کی بیٹی آپ جب چاہے جیسے چاہیں اسے رخصت کریں، آپ جب حکم کریں گے میں بارات لے کر آ جاؤں گا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ رحمان صاحب نے نم آنکھوں سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ارے یار، میں پکا میتھس میں فیل ہو جاؤں گی، مجھ سے نہیں ہو رہا یہ سب کچھ، وہ دائیں سے بائیں گھومتی زارا سے بول رہی تھی۔ آج سے ٹھیک 7 دن کے بعد ایک ہی میرج ہال سے ان دونوں کی رخصتی ہونی تھی، اور یہاں وہ دونوں سنگار کرنے کی بجائے اپنے پیپرز کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ کل صبح میتھس کا پیپر تھا، 3 پیپرز ہو چکے تھے جو ٹھیک ٹھاک ہوئے تھے، دونوں کے پاسنگ مارکس آ ہی جانے تھے، لیکن میتھس میں آ کر ہمیشہ کی طرح وہ دونوں اٹک چکی تھی۔ عائشہ نے زاوق کو گھر آنے سے سختی سے منع کیا ہوا تھا کیونکہ ان دونوں کا پردہ چل رہا تھا۔ اسی وجہ سے زاوق جب سے رحمان صاحب کے ساتھ اسے یہاں چھوڑ کر گیا تھا
تب سے اس کی شکل نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ کیس مکمل ہو جانے کی وجہ سے اب بار بار کالج کے چکر لگانے کا بھی کوئی مقصد نہ تھا۔ شام نے تو بہت ہاتھ پیر مارے، لیکن زارا کی فیملی کی طرف سے آرڈر جاری ہوا کہ نکاح رخصتی والے دن ہی ہوگا، جس کی وجہ سے اب ان دونوں کا ملنا جلنا ان لیگل ہو چکا تھا۔ جبکہ زاوق اپنی بے چینیوں کو دل میں سمیٹے اپنے گھر، اپنی زندگی میں اپنی احساس کا انتظار کر رہا تھا۔ ابھی مشکل سے اس نے چند سوال ہی حل کیے تھے کہ اسے نیند آنے لگی۔ صبح جلدی جا کر باقی کی تیاری کر لوں گی۔ اسے اپنا سر بھاری ہوتا محسوس ہوا، کتاب ایک طرف رکھتی وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ اسے سوئے ہوئے بھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی جب اسے اپنے چہرے پر گرم سانسوں کا احساس ہوا۔ اس لمحے کے لیے وہ بند آنکھوں سے پیچھے ہٹی جب اس کی خوشبو نے اسے قید کر لیا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو مسکراتا ہوا چہرہ زاوق کا نظر آیا۔ زاوق آپ آ گئے، آپ کو پتہ ہے آج میں آپ کو کتنا مس کر رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی، جبکہ اس کے الفاظ زاوق کا دل دھڑکا گئے تھے۔ کیا سچ میں؟ میری جان، مجھے اتنا مس کر رہی تھی آپ؟ وہ اس کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی بدلتی نظروں کا مطلب سمجھ کر احساس نے فوراً اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے ذرا فاصلے پر رکھا۔ اور نہیں تو کیا، کل میرا میتھس کا پیپر ہے، آپ خود آ گئی، یہ تو اچھا ہو گیا۔ اب میتھ کے ٹیچر ہیں نا، آج آپ نہیں یاد آئیں گے تو کیا مس انم آئیں گی؟ چلیں جلدی سے مجھے میرے پیپر کی تیاری کروائیں۔ لیکن ایک منٹ، آپ یہاں اندر کہاں سے آئے؟ مما نے تو آپ کو مجھے دیکھنے سے منع کیا ہوا ہے نا۔ ہائے اللہ، آپ نے شادی کا رول توڑ دیا، آپ میری شادی خراب کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس کے کندھے پر مکہ مارتے ہوئے بولی۔ کیا خواب دیکھے تھے میں نے؟ سب سے بیسٹ شادی ہوگی میری، اور یہ میرے بے صبرے ہاون صاحب جو میری شادی کے رولز توڑ رہے ہیں۔ اٹھے یہاں سے اور نکلے میرے کمرے سے باہر۔ کس نے بولا آپ کو یہاں آنے کے لیے؟ مما نے منع کیا تھا نا۔ مما کی بات نہیں مانی آپ نے، ابھی جا کے مما سے شکایت کرتی ہوں آپ کی۔ اسے گھسیٹنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اب اس کی شکایت لگانے عائشہ کے کمرے کی طرف جانے لگی، جب زاوق نے اس کا ہاتھ ایک جھٹکے سے تھامتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچا۔ بیوی کیا کر رہی ہو؟ میں تو تمہیں میتھس کے پیپر کی تیاری کروانے آیا تھا۔ اچھی مصیبت ہے، ایک تو میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں اور اوپر سے تم میری شکایت لگا رہی ہو، زاوق نے بہانہ بناتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے تم نے کل پاس نہیں ہونا۔ ٹھیک ہے، اگر نہیں ہونا تو میں چلا جاتا ہوں۔ ویسے اچھی مصیبت پالی ہے میں نے، مجھے کیا ضرورت پڑی تھی اس طرح سے مدد کرنے کے لیے آنے کی؟ اچھا آسا نیند پوری کرا تھا میں، پتہ نہیں کیوں تمہارا احساس کرتا یہاں آ گیا۔ جا رہا ہوں میں، خدا حافظ۔ لیکن اگر تم پیپر میں فیل ہوگی تو مجھے مت کچھ بھی کہنا۔ ایک تو مدد کرو، اوپر سے باتیں بھی سنو۔ وہ منہ بنا کر کہتا بیٹھ جانے لگا جب اچانک احساس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سچی مچی صرف میری مدد کرنے آئے تھے آپ؟ وہ شاطر نظر سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، میں سچی مچی تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن اگر مدد کے دوران میری نیت ذرا سی خراب ہو جائے تو تمہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ مطلب تمہیں پتہ ہے میتھ سر کو کھپانے والا کام ہے، اگر درمیان میں چائے کی ضرورت پڑی تو تمہیں پلانی پڑے گی۔ وہ اس کی گوری کو دلچسپ نظروں سے دیکھتے ہوئے بات بدل گیا۔ تو آپ کو چائے پینی ہے، ٹھیک ہے، آپ مجھے میتھ سمجھائیں، میں آپ کو چائے پلا دوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ یہاں چیئر پر بیٹھیں گے اور میں وہاں بیڈ پر، اور آپ میرا چہرہ نہیں دیکھیں گے، اس سے شادی کے رولز خراب ہوں گے۔ خیر میں گھونگھٹ کر لیتی ہوں، آخر میری بھی پہلی شادی، اتنا تو کر سکتی ہوں نا۔ احساس نے دوپٹے کا گھونگھٹ بناتے ہوئے اپنے آگے کیا تو زاوق اسے گھور کر رہ گیا۔ میڈم اور کتنی شادی کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ وہ صدمے سے بولا۔ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتی، اسی لیے بہتر ہوگا کہ آپ اپنا دھیان میری بک پر لگائیں۔ وہ اپنی ہنسی دبانے والے انداز میں بولی تو زاوق بھی مسکرا دیا۔ بہت پٹو گی تم میرے ہاتھوں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو احساس کھلکھلا کر مسکرائی۔ اچھا پیارا بیبی، نہیں کرتی، اور شادی بس آپ سے ہی کروں گی، پہلی اور آخری۔ وہ اسے شرارت سے پچکارتے ہوئے بولی۔ شکریہ احسان کا، اپنی پڑھائی پر دھیان دیں۔
احساس مسکراتے ہوئے اس کے سارے سوالات سمجھ رہی تھی، جبکہ زاوق جو اتنے دنوں کے بعد اپنی نظروں کی پیاس بجھانے یہاں آیا تھا اپنا دماغ کھپا کر رہ گیا۔ نہیں بھائی، میں آپ کو یہاں نہیں بیٹھنے دے سکتی، لیکن پھر بھی اگر آپ کو یہاں بیٹھنا ضروری ہے تو لائیں میرا نیک دیجیے، ورنہ ایسا کریں جہاں دوسرا دولہا بیٹھا اس کے پاس جا کر بیٹھ جائیں۔ اس نے تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھے زاوق کی طرف اشارہ کیا، جہاں زاوق ہر ممکن طریقے سے زارا کو اٹھانے کے بعد جا کر بیٹھا تھا۔ زارا کی بیٹی کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے بعد جب زارا کی ڈیمانڈ مزید بڑھ گئی تو ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا، اور اب شام بھی منہ لٹکائے وہیں آ کر بیٹھا تھا۔ یہ پہلی شادی تھی جس میں دولہے الگ اور دلہن الگ بیٹھی ہوئی تھی۔ ہائے، کتنی بیچاری شکلیں ہیں دونوں کی۔ احساس نے ان دونوں کے پھولے ہوئے منہ دیکھ کر زارا کے کان میں سرگوشی کی۔ کوئی بات نہیں، اب ساری زندگی ان کے یہ بیچارے ہی بنے رہیں گے، جانتے نہیں ہیں کہ کس سے پالا پڑا ہے۔ زارا نے احساس کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہکا لگایا، یار مجھے یقین ہے یہ ہمیں دیکھ کر ہی ایسے ہنس رہی ہوں گی۔ شام نے زاوق کو دیکھتے ہوئے منہ بنایا، کوئی بات نہیں یار، ہنسنے دے، آج ان کا دن ہے، آگے ہم کہکے لگائیں گے۔ زاوق نے شام کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، بالکل احساس کے انداز میں، جبکہ اسے اپنی نقل اتارتے دیکھ کر احساس نے اسے زبان چڑھائی۔ زاوق کو چند مہینوں پہلے والی وہ بولی سی احساس یاد آئی، اس کے قریب آنے پر بھی سہم سی جاتی تھی۔ اسی کے کالج میں اپنا مشن مکمل کرنے اور احساس کو کچھ دن اپنے پاس رکھنے کا اثر تھا کہ اب وہ پہلے کی طرح اس سے ڈرتی اور گھبراتی نہیں تھی۔ شاید اب اسے زاوق کی محبت کا احساس ہو چکا تھا۔ ساری رسم ادا ہو چکی تھی، بس ایک رسم کے علاوہ زارا کو شام کے گھر رخصت کر دیا گیا، جس کی وجہ سے اس کی آخری رسم رہ گئی، اور اب دونوں ہی افسوس سے ہاتھ ملتی بیٹھی ہوئی تھی۔ شام نے کمرے میں قدم رکھنا چاہا تو دیکھا دروازے پہ زائم اور موسیٰ کھڑے ہیں۔ سوری ماموں، آپ اندر نہیں جا سکتے، تب تک نہیں جب تک آپ مما اور احساس آنٹی کا نیک نہیں دے دیتے۔ مما یہاں پر نہیں ہے، وہ زاوق ماموں سے اپنا نیک وصول کر رہی ہیں، اسی لیے مجھے یہاں بھیجا ہے تاکہ آپ سے میں ان کا گفٹ لے سکوں۔ چلیں اب جلدی کریں، میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، مجھے سونا ہے، آلریڈی 2 گھنٹے لیٹ ہو چکا ہوں میں۔ اس کی ٹائم کی پابندی دیکھ کر شام نے گور کر اسے دیکھا۔ حجاب اسے 1 سیکنڈ میں نہ تو زیادہ سونے دیتی تھی اور نہ ہی زیادہ جاگنے دیتی تھی۔ یہ تو شام اور زاوق کی شادی کی وجہ سے اس کی عید ہو چکی تھی کہ وہ ابھی تک جاگ رہا تھا۔ کیا چاہیے؟ شام نے گور کر پوچھا۔ کچھ بھی دے دو یار، بچہ ہے، کون سا اس کو پتہ چلے گا؟ زائم نے حل پیش کیا۔ مجھے بچہ سمجھنے کی غلطی مت کیجیے گا، مما نے کہا ہے 1 لاکھ سے 1 روپیہ بھی کم ہوا تو شام ماموں کو اندر مت جانے دینا، موسیٰ منہ پھلا کر بولا۔ کاؤنٹنگ آتی ہے آپ کو؟ شام نے مسکرا کر اسے گود میں اٹھایا۔ فاسٹ نہیں آتی، آہستہ آہستہ کر لوں گا، موسیٰ نے جلدی سے کہا۔ ویری گڈ بیٹا، یہ لو تمہارے 1 لاکھ روپے، اب تم یہاں بیٹھ کر کاؤنٹنگ کرو، تب تک میں اندر جا رہا ہوں۔ شام نے پیسوں کی گڈی اس کے ہاتھوں میں پکڑا کر خود اندر چلا گیا۔ زائم اس کی ہوشیاری پر کہکا لگا کر ہنسا۔ 20 روپے کی گڈی میں مشکل سے 20,000 روپے ہونے تھے، جبکہ موسیٰ بہت ہوشیاری سے 1 روپے کا حساب کر رہا تھا۔ آخر اس نے اپنی ماں کو پورا 1 لاکھ روپیہ دینا تھا۔ شام نے کمرے میں قدم رکھا تو وہ سامنے بیڈ پر اپنا سراپا حسن لیے بیٹھی تھی۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا تھا۔ میں تم سے کوئی بہت بڑی باتیں نہیں کروں گا زارا، میں اپنی پہچان بنانا چاہتا تھا، میں کیا ہوں کیسا ہوں کوئی مجھے جانتا ہی نہیں تھا۔ سالوں سے اس یتیم خانے میں پڑے میں ہمیشہ اپنے ماں باپ کو ڈھونڈتا رہا، لیکن پھر مجھے کسی نے بتایا کہ یتیموں کے تو ماں باپ ہوتے ہی نہیں، اور یتیم خانے میں صرف یتیم ہی رہتے ہیں۔ میں جہاں بھی گیا، جس موڑ پہ بھی، مجھے کسی نے اپنا کہہ کر اپنے سینے سے نہیں لگایا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ ہر کوئی مجھ سے پیار کرے، سب کی نظروں میں میری بھی کوئی اہمیت ہو۔ پھر جب زاوق نے یہ پروفیشن چنا تو میں نے بھی اس کا ساتھ دیا، اور اس کے بعد ہر کوئی مجھ سے پیار کرنے لگا۔
مجھے دیکھتے ہی مجھے سینے سے لگانے کے لیے میرے پاس آتے لوگ، مجھے احترام سے بلاتے، عزت سے بات کرتے، نہ کہ غصے سے گالی دیتے۔ تم نہیں جانتی زارا، ایک یتیم انسان کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ اس وطن نے، اس وردی نے مجھے ایک پہچان دی ہے۔ میں تمہیں اپنا پابند نہیں کر رہا، بس یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر زندگی میں مجھے کبھی میرے وطن اور تم میں سے کسی ایک کو چننا پڑا تو میں اپنے وطن کو چنوں گا، اور میں اس میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ اس سے پہلے کہ شام اپنی بات مکمل کرتا، زارا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اسی لیے تو تمہیں چنا ہے۔ مجھے یقین ہے تم میرے اس فیصلے میں ہر قدم پر میرے ساتھ رہو گی، لیکن قدم سے قدم ملانے کے لیے اور بھی بہت سی چیزوں میں ایک دوسرے کا ساتھ نبھانا ہوگا۔ وہ اس کے ہاتھوں کی کلائی پر خوبصورت نفیس سا بریسلیٹ پہناتے ہوئے شرارتی انداز میں بولا، میں یہاں تک آ ہی گئی ہوں تو آگے بھی میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن پلیز آپ مجھے آگے پڑھنے کے لیے نہیں کہیں گے، بڑی الجھن ہوتی ہے مجھے اس پڑھائی سے۔ ویسے بھی پڑھائی کا ٹائم کہاں رہے گا، اب میں شادی شدہ لڑکی ہوں، اپنی زندگی میں مصروف ہو جاؤں گی، 1-1.5 سال میں بچے پیدا ہو جائیں گے، اتنی ساری چیزیں، ان سب چیزوں کا دھیان مجھے رکھنا ہے، اتنا بڑا گھر ہے جو مجھے سنبھالنا ہے، اور پھر بچوں کی پڑھائی، ان کا اسکول، ان کے کپڑے، ان کا کمرہ، کتنی چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا، اور پھر جب بچے بڑے ہو گئے ان کی شادی بھی تو کرنی پڑے گی۔ میرے پاس بالکل پڑھائی کا ٹائم نہیں ہے۔ زارا بولنے پر آئی تو پھر بولتی ہی چلی گئی، جبکہ شام خاموشی سے آنکھیں پھیلائے اس کی فیوچر پلاننگ سن رہا تھا۔ زارا، اس رات سے آگے بڑھیں گے، انشاءاللہ بچوں کے بارے میں بھی سوچیں گے، لیکن پلیز ابھی تم مجھے اتنا کنفیوز مت کرو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا اسے اپنے نزدیک کرتے ہوئے کنفیوز سے انداز میں بولا، تو میں پڑھائی نہیں کروں گی نا؟ وہ اس کے سینے سے سر اٹھائے معصومیت سے بولی، نہیں میری جان، اب ہمارے بچے ہوں گے، پھر بڑے ہوں گے، شادی ہوگی، ان کے بچے ہوں گے، تمہارے پاس وقت کہاں ہے پڑھائی کا؟ وہ اسے بازو میں بھینچتا شرارت سے مسکراتے ہوئے بولا، جبکہ بے دھیانی میں وہ کہاں سے کہاں آ گئی تھی، اس بات کا احساس ہوتے ہی اس نے شام سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اب یہ ناممکن تھا۔ یار میں کب سے زاوق سر کے انتظار کر رہی ہوں، نہ جانے کہاں چلے گئے۔ حجاب نے اب زائم کو فون کر کے اسے بتایا۔ صبر کرو یار، کہاں جانا ہے انہوں نے، آنا تو اسی کمرے میں ہے، زائم نے موسیٰ کو اپنے سینے پر لٹاتے ہوئے کہا، لیکن اب تو ان کو آ جانا چاہیے تھا، اتنی دیر ہو چکی ہے، لگتا ہے انہیں اپنی دلہن کا بالکل بھی دیدار نہیں کرنا۔ حجاب منہ بنا کر بولی، ہاں جیسے تمہیں اپنے دولہے کا دیدار نہیں کرنا۔ زائم شرارت سے بولا، اس نے کتنی منتیں کی تھی گھر چلو، لیکن مجال ہے جو وہ احساس کی بہن بننے کا موقع ہاتھ سے جانے دیتی۔ احساس بیچاری کو تو آج ہی پتہ چلا تھا کہ جس حجاب کو اپنا دشمن بنائے ہوئے تھی وہ تو اسی کی ٹیم میں کام کرنے والی ایک ورکر تھی۔ زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا دیدار کیے 4 سال ہو چکے ہیں، اب فون رکھو اور مجھے سکون سے سر کے انتظار کرنے دو، وہ بس آنے والے ہی ہوں گے۔ حجاب نے فون بند کرتے ہوئے کہا، لگے رہو حجاب بیٹا، آج کوئی نہیں آنے والا، کیونکہ جس کو اس کی منزل تک پہنچنا تھا وہ تو کب کا پہنچ چکا ہے۔ زائم نے آنکھیں بند کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ زاوق بہت نرمی سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چوم رہا تھا، جبکہ اس کی باہوں میں سمٹتی احساس ہر تھوڑی دیر میں دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ زاوق سب باہر کیا سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کھڑکی سے اندر آئے ہیں، ہر تھوڑی دیر میں دہرانے والی بات اس نے ایک بار پھر سے دہرائی۔ ہاں تو تم کیا چاہتی ہو؟ آج کی اس حسین رات کا وقت میں حجاب کے ساتھ ویسٹ کروں؟ کبھی نہیں، آج کی رات کا ہر ایک پل میں اپنی جان کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ نرمی سے اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے بولا۔ زاوق بیچاری کب سے اب کا انتظار کر رہی ہے، اس نے ایک بار پھر سے کہا۔ تم اس پر نہیں اپنے شوہر پر دھیان دو، میں بھی تو تمہارا انتظار کرتا رہا ہوں 12 سال نکاح کے بعد رخصتی کے لیے، اور 15 دن رخصتی کے بعد دوبارہ رخصت ہونے کے لیے۔ اس بار اس کا نشانہ اس کی 2 حسین آنکھیں تھی۔ وہ باری باری اس کی آنکھوں پر لب رکھتا اس کے ناک کو دھیرے سے چھو کر بولا، لیکن زاوق بس اب کوئی دوسری تیسری بات نہیں، اگر تمہیں مجھ سے کوئی بات کرنی ہے تو اپنے اور میرے بارے میں کرو، ورنہ خاموش رہو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔
اسے اپنی باہوں میں سمیٹتے ہوئے دھمکی دیتے انداز میں بولا، جبکہ اس کی بڑھتی ہوئی جسارتوں پر احساس گھبرا کر رہ گئی۔ آئی لو یو سو مچ احساس، تم میری پہلی اور آخری چاہت ہو۔ اگر اس دن تمہیں کچھ ہو جاتا تو تمہارا ذاوق ٹوٹ جاتا، ختم ہو جاتا، لیکن تم نے اسے ٹوٹنے نہیں دیا۔ وہ اسے کسی نازک گڑیا کی طرح اپنی باہوں میں سمیٹتا اپنے مزید قریب کرتے ہوئے بولا، جبکہ اپنے چہرے پر جا بجا اس کے لبوں کا لمس محسوس کرتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ نہ میری جان، آج تو ایسا نہیں چلے گا۔ آج تو کہہ دو جو میں تمہارے لیے محسوس کرتا آیا ہوں وہی تمہارے دل میں بھی ہے۔ آج تو اپنے دل میں چھپی اس محبت کا اظہار کر دو جو تمہارے دل میں پچھلے 12 سال سے دبی ہوئی ہے۔ ہاں احساس، میں جانتا ہوں جتنی محبت میں نے تم سے کی ہے اتنی محبت تم بھی مجھ سے کرتی ہو، بس کہتی نہیں ہو۔ لیکن آج کہو گی اور میں سنوں گا۔ یہ تم میری خواہش سمجھ لو یا ضد، لیکن آج تمہیں میری محبت کا جواب محبت سے دینا ہوگا۔ کہو تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ یہ عاشق دیوانہ ایسے ہی تو نہیں تمہارے پیچھے بھاگتا رہا، کوئی تو وجہ تھی، کچھ تو تھا جو مجھے تمہاری طرف راغب کرتا تھا۔ بتاؤ، وہ تمہاری محبت تھی، کیوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ کرتی ہو نا تم مجھ سے محبت؟ تم بھی ہو نا دیوانی میری؟ وہ اس کا چہرہ نظروں کے حصار میں لیے ضدی لہجے میں بول رہا تھا، جب احساس نے شرما کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپانا چاہا۔ ایسے نہیں، پہلے تمہیں میری محبت کا جواب محبت سے دینا ہوگا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکالتے ایک بار پھر سے پوچھنے لگا۔ ہاں بابا، آئی لو یو ٹو۔ وہ اس کے ہاتھوں سے اپنا چہرہ نکالتی اس بار اس کے سینے میں پناہ لے گئی تو ذاوق کہکھا لگا کر ہنسا۔ صرف لفظوں سے کام نہیں چلے گا، عملی نمونہ بھی تو دکھاؤ۔ وہ شرارت سے بولا تو احساس نے رکھ کر ایک نازک سا مکہ اس کے سینے پر مارا۔ اچھا بابا، تم مت دکھاؤ، عملی نمونہ میں دکھا دیتا ہوں۔ وہ اس کی ناراض نگاہیں دیکھ کر محبت سے اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے ایک بار پھر سے اسے شرمانے پر مجبور کر گیا۔ تو یہ تھا اختتام میں عاشق دیوانہ تیرا ناول کا، جو کہ تحریر تھی ارید شاہ کی۔ کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اپنی خوبصورت قیمتی سی رائے کا اظہار کرنا کمنٹ سیکشن میں ہرگز مت بھولیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور مجھے ریکمینڈ کیجئے گا کہ نیکسٹ ناول مجھے کون سا سٹارٹ کرنا چاہیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔